وہ موسم سرما کا الوداعی زمانہ تھا۔ فروری کا مہینہ قریب الختم تھا۔ ایک خنک شام میں تھانے سے اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ 4 دیہاتی مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان میں ایک عورت اور 3 مرد تھے۔ میں نے فوراً ہی انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں سے ایک دبلے پتلے دراز قامت شخص کا نام مشتاق معلوم ہوا۔ مشتاق کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ عورت مشتاق کی بیوی خالدہ تھی۔ خالدہ عام سی شکل و صورت کی مالک ایک 45 سالہ عورت تھی۔ باقی 2 افراد سراج اور صدیق مشتاق کے دائیں بائیں والے پڑوسی تھے۔ وہ چاروں ہی خاصے پریشان نظر آتے۔ میں نے انہیں جو بھی بینچ پر بٹھایا، پھر ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی، آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تھانے دار صاحب، مشتاق روندی ہوئی آواز میں بولا، تھانے کوئی شوق سے نہیں آتا، ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ بھائی میں نے بھی تو وہی پوچھا ہے، کون سی پریشانی آپ لوگوں کو یہاں کھینچ کر لائی ہے؟ بھاری بھرکم جسامت کے مالک سراج نے مجھے بتایا، تھانے دار جی، مشتاق کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ صحیح وقت کا تو پتہ نہیں جناب، مشتاق نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ صبح تو وہ گھر میں ہی موجود تھی، بس دوپہر کے بعد کہیں نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی دوپہر سے غائب ہے اور تم رپورٹ درج کروانے اب میرے پاس آئے ہو۔ میں نے گھر کر مشتاق کی طرف دیکھا۔ شام ہو چکی ہے، چند منٹ کے بعد اندھیرا پھیل جائے گا۔ وہ بات دراصل یہ ہے جی، مشتاق کی بیوی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، دوپہر سے اب تک ہم ہی پینو کو گاؤں کے اندر ہی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے ہر گھر میں جھانک لیا اور پنڈ کے ہر بندے سے پوچھ لیا، لیکن کہیں سے بھی پینو کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد ہی ہم مدد لینے آپ کے پاس آئے۔ پتہ نہیں میری جوان جہاں بیٹی کہاں گم ہو گئی ہے۔ بات کے اختتام پر وہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، غالباً تمہاری بیٹی کا نام پروین ہے جو بگڑ کر پینو بن گیا ہے؟ جی جی تھانے دار صاحب۔ اس نے جلدی سے ہمیں گردن ہلائی۔ خالدہ نے چند لمحے پہلے اپنی بیٹی کے لیے جوان جہاں کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اسی تناظر میں نے مشتاق سے پوچھا، پینو کی عمر کیا ہے؟ 18 سال۔ اس نے کہا، کیا پینو سے پہلے بھی کبھی گھر سے غائب ہوئی ہے؟ ارے نہیں سرکار، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ گھر میں تمہارے اور خالدہ کے علاوہ کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ کوئی نہیں مائی باپ، وہ کمزور سی آواز میں بولا، پینو ہماری اکلوتی بیٹی ہے، بس ہم 3 ہی بندے ہیں اور اس گھر میں رہتے ہیں، اور پینو کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ میری بیٹی بڑی اللہ والی تھی۔ تم لوگوں کو کب معلوم ہوا کہ پینو گھر میں موجود نہیں؟ دوپہر کے وقت، مشتاق کے بجائے خالدہ نے جواب دیا۔ میں پینو کو گھر میں چھوڑ کر رشیدہ کے ساتھ شاہ جی کے آستانے کی طرف چلی گئی تھی۔ جب میں شاہ جی کے آستانے سے لوٹی تو گھر میں پینو کہیں دکھائی ہی نہیں دی۔ میں نے مشتاق سے پوچھا تو اسے بھی پینو کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ بس جی پھر ہم نے پینو کو ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مشتاق، تم کام کیا کرتے ہو؟ میں نے گمشدہ پینو کے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب خالدہ شاہ جی کے آستانے پر گئی اس وقت کہاں تھے تم؟ میں اپنی دکان میں کام کر رہا تھا، یہ دکان میرے گھر کے سامنے والے حصے میں ہے، اس نے بتایا۔ میں سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں نے دکان میں ٹائر، ٹیوب اور دیگر سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں مناسب قیمت پر فروخت کر دیتا ہوں۔ سنبھلنے کے چمن آباد کے لوگوں کا شہر کا پھیرا نہیں لگانا پڑتا، میں ان کی ضرورت کی ہر چیز شہر والے ریٹ پر ہی انہیں دے دیتا ہوں۔ اور میں نے اپنی دکان میں 9 درجن چھوٹی بڑی سائیکلیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو فی گھنٹہ کے حساب سے کرائے پر بھی دیتا ہوں۔ مشتاق، میں نے توجہ سے اس کی بات سننے کے بعد کہا، تم نے اپنی دکان کی تفصیل تو بتا دی، ذرا یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی تو کرو کہ تمہاری بیٹی کہاں جا سکتی ہے؟ موزہ چمن آباد میرے تھانے سے لگ بھگ 1 میل کی دوری پر جنوب میں جی ٹی روڈ پر ہی واقع تھا۔ جی ٹی روڈ کی دونوں ہی جانب کارخانے اور فیکٹریاں تھیں، اور ان فیکٹریوں کے کم میں کہیں کہیں رہائشی آبادیاں بھی موجود تھیں، جبکہ زیادہ تر زمین زرعی کھیتوں پر ہی مشتمل تھی۔ چمن آباد نامی اس گاؤں کے فرنٹ پر 3 ٹیکسٹائل مل تھی جن کے دائیں بائیں خالی پلاٹس تھے، ایک لحاظ سے آپ انہیں کھیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مشتاق نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا نا کہ پینو کہاں گئی ہوگی تو پھر میں فریاد لے کر آپ کے پاس کیوں آتا؟ بس جی، پینو بہت ہی پہنچی ہوئی تھی، اسے سب پتا تھا۔ پینو کے حوالے سے مشتاق نے پہلے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی۔ میری بیٹی بڑی اللہ والی تھی اور اب وہ گمشدہ پینو کو بہت گیانی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مشتاق، تمہارے آخری جملے کا کیا مطلب ہے؟ پینو کو سب پتا تھا۔ مشتاق کا دماغ خراب ہو گیا ہے جی، خالدہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ پینو سے اندھی محبت کرتا ہے اور اسی کے لاڑ پیار نے پینو کو بڑا ہی ضدی اور من موجی بنا دیا ہے۔ میری تو وہ ایک سنتی نہیں،
ذرا سا کچھ کہہ دوں تو فوراً ہی باپ کو شکایت لگاتی ہے، اور مشتاق بھی اسے سمجھانے کے بجائے الٹا مجھے کو ڈانٹتا ہے۔ خالدہ، تم چند منٹ بالکل خاموش بیٹھو، میں نے قدرے تک لہجے میں کہا۔ میں پہلے مشتاق سے بات کر لوں، پھر تمہاری باری بھی آئے گی۔ کر لیں جی آپ مشتاق سے بات، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ یہ تو ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے پینو کے گم ہونے کا صرف اسی کو دکھ ہے، میں تو جیسے اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر خالدہ وہاں موجود رہی تو مجھے ڈھنگ سے بات نہیں کرنے دے گی۔ اتنی دیر میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ صدیق اور سراج پڑوسی ہونے کے ناطے محض اخلاقی فرض نبھاتے ہوئے ان میاں بیوی کے ساتھ آ گئے تھے۔ میں نے ان تینوں ہی مرد و زن کو مخاطب کرتے ہوئے ترکمانہ انداز میں کہا، خالدہ، صدیق اور سراج، تم باہر جا کر اور برآمدے میں بیٹھو، جس کی ضرورت ہوگی میں اسے اندر بلا لوں گا۔ صدیق اور سراج کوئی بھی تاثر دیے بغیر اور خالدہ برا سا منہ بناتے ہوئے میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو میں مشتاق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ہاں بھی مشتاق، اب بتاؤ تم پینو کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تھانے دار صاحب، مجھے پینو کے غم ہونے کا بڑا ہی صدمہ ہے، میں اپنے دکھ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ برہمی آواز میں بولا، پچھلی رات کو پینو نے جو بات کی، اس وقت میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جانتی تھی کیا جو اس گھر میں موجود نہیں ہوگی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، پینو نے پچھلی رات تم سے ایسی کون سی بات کی تھی؟ ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور یہ ہمارا روز کا ہی معمول تھا۔ خالدہ جلدی سو جاتی تھی اور ہم باپ بیٹی ادھر ادھر کی بات چیت میں لگے رہتے۔ گزشتہ رات بھی ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ پینو یکدم اداس ہو گئی۔ میں نے فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا میری دھی رانی؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ابا، کچھ تو ہے بیٹا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں سوال کیا، تم یکدم مجھ سے کیوں گئی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ مجھے مرجھائی ہوئی آواز میں بولی، کوئی پریشانی نہیں ابا، کیا ماں نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ ارے نہیں ابا، پھر تم یکایک صدیوں کی بیمار کیوں نظر آنے لگی ہو؟ میں نے تشویش آمیز دلار سے جاننا چاہا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی نے تمہارے وجود میں سے روح کھینچ لی ہو۔ کیوں میری لاڈو؟ ابا، آج کی رات ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے یہ گفتگو کر رہے ہیں، کل رات ہم میں سے کوئی ایک اس گھر میں موجود نہیں ہوگا۔ مشتاق نے لمحاتی توقف کر کے گھائل نظر سے مجھے دیکھا، پھر نمناک لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، پینو بہت ہی پہنچی ہوئی تھی، اسے کل رات ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آج وہ گھر میں نہیں ہوگی۔ بس میری مت ماری گئی تھی کہ اس وقت میں نے پینو کی بات میں چھپے رمز کو نہیں سمجھ سکا۔ کتنا بے وقوف ہوں نا میں۔ بات کے اختتام پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دھیرے دھیرے ماتھا پیٹنے لگا اور میں اس کی سادگی نما حماقت کے تصور میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ پینو کی جس بات کو اس کی کوئی کرامت اور پیش گوئی سمجھ رہا تھا، وہ میری نگاہ میں پینو کے فرار کا ایک اشارہ تھا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تھا تو پینو کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے ایک دکھی باپ کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے معطل انداز میں پوچھا، مشتاق، تم نے اچھی طرح چمن آباد میں پینو کو تلاش کر لیا ہے نا؟ موضوع چمن آباد 300 گھروں پر مشتمل ایک گنجان آباد گاؤں تھا۔ اس کی آبادی کم و بیش 1300 افراد پر تھی۔ ایسے ہنستے بستے گاؤں میں کسی ایک فرد کو تلاش کرنا اگر مشکل نہیں تو یہ کام آسان بھی نہیں تھا۔ جی تھانے دار صاحب، مشتاق نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے مجھے جواب دیا، ابھی سے پوچھ کر دیکھ لیا ہے جناب، کوئی بھی پینو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پتہ نہیں میری بیٹی کو زمین نے نگل لیا ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ اب آپ ہی میرا آخری سہارا ہے۔ بات پوری کرتے ہی اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور امداد طلب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ مشتاق، کیا تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پینو کے علاوہ بھی کوئی شخص چمن آباد سے غائب ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ کیا مطلب جی؟ میں نے کہا، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو مشتاق۔ نہیں جی، مجھے کسی اور بندے کے غائب ہونے کا تو علم نہیں۔ وہ بسطور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کے سوال سے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پینو کے گھر سے بھاگ جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مشتاق، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہماری تفتیش کی گاڑی ہمیشہ شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں خود پر بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ تم چاہے اپنی بیٹی کو بہت ہی پہنچی ہوئی اور اللہ والی سمجھتے ہو، عین ممکن ہے کہ تمہارا یہ سمجھنا 100% درست بھی ہو، لیکن میں ایک پولیس والا ہوں اور میرے سامنے ایک جوان جہاں لڑکی کی پرسرار گمشدگی کا معاملہ رکھا ہوا ہے، لہذا دیگر امکانات گمشدگی کے علاوہ میں یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پینو اپنی مرضی سے خود ہی اکیلی یا کسی کے ساتھ چلی گئی ہو، اور باقی باتیں اب خالدہ کے سامنے ہوں گی۔ تم اپنی بیوی کو اندر بلا لو۔ وہ بینچ سے اٹھا اور بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے میرے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ میرے ہاتھ کے اشارے سے اس نے خالدہ کو بلا لیا۔
جب وہ میاں بیوی میرے سامنے بیٹھ چکے تو میں نے باری باری دونوں کی چہروں کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد تسلی بھرے انداز میں کہا، اس بات کا اطمینان رکھو کہ میں جلد یا بدیر تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے سوالیہ نظر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خالدہ مجھ سے بولی، کیسی شرط تھانے دار صاحب؟ سچ بولنے کی شرط۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں جو پوچھوں اس کا 16 آنے درست جواب دینا ہوگا۔ اگر نہیں دو گے تو مجھ سے کسی قسم کی امید بھی نہ رکھو مدد کرنے کی۔ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تھانے دار صاحب، ہم آپ سے کسی بھی قسم کی غلط بیانی کیوں کریں گے؟ آپ ہم سے پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اب تک پینو کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ وہ 18 سال کی ہے، خوبصورت ہے اور جوان جہاں ہے۔ لڑکیوں کے تو 14 سال کی عمر میں ہی رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تک پینو کے کتنے رشتے آئے تھے؟ یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے تھانے دار صاحب۔ مشتاق نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ آج تک پینو کا کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا، بس ایک ہی لڑکا اس سے شادی کا خواہش مند ہے اور میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ میں نے گریزنے والے انداز میں سوال کیا۔ پتہ نہیں آپ ہوائی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں، خالدہ نے عجیب سے لہجے میں کہا، قبل اس کے کہ میں خالدہ کے اظہار خیال پر کوئی سوال داغتا، مشتاق نے میرے سوال کے جواب میں جواب داغا۔ اس لڑکے کا نام اعجاز ہے، لیکن گاؤں میں سب اسے جاجو کہتے ہیں۔ وہ پکوڑے اور سموسے وغیرہ کا ٹھیلا لگاتا ہے اور اکثر اپنے ٹھیلے کے پہیوں میں ہوا بھروانے میری دکان پر بھی آ جاتا ہے، اور باتوں کے بہانے وہ کافی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے بعض اوقات ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک آدھ بار واضح انداز میں مجھے باور کروایا کہ وہ پینو کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ مگر وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اپنے ٹھیلے کے ٹائروں میں ہوا بھروانے کے بہانے وہ روزانہ ہی میری دکان پر آتا ہے، پھر کافی دیر ہی ادھر رکا رہتا ہے۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ مجھ سے بڑی ادب و احترام سے ملتا ہے۔ اس کے شریفانہ رویے کو دیکھ کر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ یہاں سے اور کبھی میری دکان کا رخ نہیں کرنا۔ آپ سیانے بیانے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ تو جانتے ہیں جس گھر کے آنگن میں بیری کا درخت ہو وہاں پتھر تو آئے ہی کرتے ہیں۔ بیٹیوں کے والدین کو ایسے حالات سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں مشتاق، میں نے بھی ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم جاجو کو پینو کے قابل کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ اس میں ایسا کون سا عیب ہے؟ کوئی ایک عیب ہو تو بتاؤں نا جی۔ مشتاق سے پہلے خالدہ بول اٹھی، ہماری پینو 5 جماعتیں پاس ہے، حسین و جمیل ہے اور جوان ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے اور اونچی لمبی ہے۔ وہ 18 سال کی ہے، مگر دیکھنے والے اس کی صحت اور تندرستی کی وجہ سے اسے 23-24 کی سمجھتے ہیں۔ اور جی جاجو؟ اس نے بڑا ہی برا سا منہ بناتے ہوئے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، پینو کے مقابلے میں آدھے قد کاٹ کا ہے۔ اسے پینو کے برابر کھڑا کر دیں تو وہ پینو کے بغل میں آئے گا۔ اس پر نہ منہ نہ ہی متھا، جن پاڑو لتھا والا معاملہ ہے جی۔ اوپر سے جاجو چٹا ان پڑھ ہے اور رنگت ایسی توے کی مانت کہ اچانک سامنے آ جائے تو بچے کیا بڑے بھی ڈر جائیں جی۔ میں تو اپنی لاڈلی نازوں سے پلی پینو کو اس لنگور کے ساتھ بیانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ خالدہ زبان کی خاصی تیز اور مزاج کی بھی ترار تھی۔ اس کے مقابلے میں مشتاق کے انداز میں ایک دھیما پن اور ٹھہراؤ پایا جاتا۔ دونوں نے ایک ہی کردار یعنی اعجاز اور جاجو کا ذکر کیا، مگر ان کے بیان کا زاویہ اور درجہ حرارت ایک دوسرے سے خاصا مختلف تھا۔ میں نے خالدہ کی آتش اور حدیق آمیز بات بڑی تحمل سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر گہری سنجیدگی سے کہا، خالدہ بی بی، ساری شکلیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اس قادر مطلق کی کسی تخلیق کو مذاق اور توہین کا نشانہ بنانا انتہائی غیر اخلاقی بلکہ غیر انسانی فعال ہے۔ بے شک ہر والدین کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کا رشتہ جہاں چاہے کریں اور جہاں نہ چاہے نہ کریں، مگر تم نے جس طرح جاجو کا تعارف کروایا ہے وہ کسی بھی طور مناسب نہیں۔ انسان کو شکل و صورت عطا کرنے والے پروردگار سے ہر لمحے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس مالک و مختار کو ہمارا کون سا عمل کس وقت ناگوار گزر جائے کہ وہ اس کے بدلے ہمیں کسی مشکل میں ڈال دے۔ اپنے کہے پر شرمندہ ہونے کے بجائے خالدہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے انکشاف انگیز انداز میں کہا، اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بھی ہے تھانے دار صاحب۔ تو ثابت یہ ہوا کہ خالدہ زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ نامعقول بھی تھی۔ اس وقت وہ ایک دکھی ماں کی حیثیت سے اپنی گمشدہ بیٹی کی رپورٹ درج کروانے میرے پاس آئی تھی۔ کوئی اور موقع ہو تو میں اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑ کر اس کی طبیعت صاف کر دیتا، مگر صورتحال کے پیش نظر میں نے اپنا ہاتھ ہولا رکھتے ہوئے کہا، خالدہ بی بی،
اب جلدی سے وہ خاص بات بھی بتا دو۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ہوائی چیزوں کا ذکر کیا تھا نا، وہ ڈرامے انداز میں اختیار کرتے ہوئے بولی۔ کیا آپ ایسی چیزوں کو مانتے ہیں؟ بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ ہوائی چیزوں سے تمہاری مراد جہاز، مکھی، مچھر، غبارے، پتنگ، پرندے وغیرہ ہی ہے نا؟ ارے نہیں جی، آپ میری بات نہیں سمجھے، وہ نفی میں گردن ہلاتے بڑی شدت سے بولی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا جن، پری اور دوسری ہوائی مخلوقات جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ میں ایسے ہوائی مخلوقات پر یقین رکھتا ہوں یا نہیں، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں نے خالدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ٹھوس بھرے لہجے میں کہا، تم جو کہنا چاہتی ہو وہ بیان کرو، پھر تو آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ ہوائی چیزوں کو نہیں مانتے۔ خالدہ کی سمجھ کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی مشتاق بول اٹھا، تھانے دار صاحب، شاہ جی نے خالدہ کو بتایا ہے کہ پینو پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ وہ جن مسلمان ہے اور اس کا نام گلزار ہے۔ یہ گلزار ہی پینو کا کوئی رشتہ نہیں آنے دیتا۔ شاہ جی کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے زبردستی پینو کی کہیں اور شادی کرنے کی غلطی کی تو گلزار پینو کے شوہر کی گردن کو توڑ ڈالے گا۔ پینو کی شادی اسی وقت ہو سکتی ہے جب گلزار اس کی جان چھوڑ دے، ورنہ اسے ساری زندگی گلزار کی خاطر کنواری رہنا ہوگا۔ میں نے تیزی انداز میں کہا، بہت خوب، یہ مسلم جن مسٹر گلزار تو بہت ہی دلچسپ عاشق ہے، پینو کے لیے کوئی جن کا رشتہ ہی نہیں آنے دیتا، اور اگر اس کی منظوری کے بغیر آپ لوگوں نے پینو کی شادی کسی سے کر دی تو اس بندے کی گردن توڑ ڈالے گا۔ لیکن اس گلزار کا جادو جیسے ٹھگنے کالے بجنگ انسان پر کوئی بس نہیں چلتا۔ جاجو پینو سے شادی کی خواہش کو اپنے دل میں بسائے اور ہونٹوں پر سجائے روزانہ پینو کے باپ کے پاس آتا ہے، مگر اس کی گردن تو ابھی تک صحیح اور سلامت ہے۔ آپ گلزار کا مذاق نہ اڑائیں جی، خالدہ نے ہمدردی بھرے انداز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہوائی مخلوق کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، انہیں انسانوں کی اگر کوئی بات بری لگ جائے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے خالدہ کی آواز سے خوف جھلکنے لگا۔ مشتاق بھی مجھے گھبرائی ہوئی کیفیت میں دکھائی دیا۔ میں نے بڑی واضح الفاظ میں کہا، میں اس نام نہاد گلزار کا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ تم دونوں کی عقل کا ماتم کر رہا ہوں جو تم کسی شاہ جی کی فضول باتوں کو سچ سمجھ بیٹھے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ جی نے تمہیں گلزار نامی جن کو اتارنے کا کوئی طریقہ بھی بتایا ہوگا، ہے نا؟ ارے نہیں جی، مشتاق نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کیا تم جو اپنی لالمی کا اظہار کر رہے ہو؟ میں نے ڈانٹ آمیز نظروں سے اسے گھورا۔ تم تھوڑی دیر چپ بیٹھو، مجھے شاہ جی کی مریدنی سے بات کرنے دو۔ یہ آج بھی شاہ جی کے آستانے پر حاضری دے کر آئی ہے۔ میرے سرزش بھرے معنی خیز الفاظ کی چبھن نے مشتاق کی زبان کو حلق کے نیچے ہی اتار دیا۔ وہ ہونٹ بیچ کر خاموش ہو بیٹھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے خالدہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم آج رشیدہ کے ساتھ شاہ جی کے آستانے پر کیا کرنے گئی تھی؟ میں پینو کے سلسلے میں ہی شاہ جی سے بات کرنے گئی تھی۔ کس قسم کی بات؟ میں نے پوچھا۔ پینو پر عاشق جن کو بھگانے کی بات۔ اس نے بتایا، شاہ جی نے کہا ہے کہ اگر ان کی بات پر عمل کیا گیا تو وہ 2-3 ہی راتوں میں گلزار کو جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر پینو کا معاملہ ایک دم صاف ہو جائے گا۔ پینو کے بارے میں ابھی تک مجھے جو کچھ معلوم ہوا تھا اس کے مطابق مشتاق آج اپنی دکان میں حسب معمول کام کر رہا تھا اور خالدہ پینو کے گھر کے اندرونی حصے میں موجود تھی۔ پھر خالدہ کسی راشدہ نامی عورت کے ساتھ شاہ جی کے آستانے کی طرف چلی گئی، اور جب وہ واپس لوٹی تو پینو گھر سے غائب تھی۔ اسی تناظر میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا یہ 3 راتوں والے عمل کی بات شاہ جی نے آج تم سے کی ہے؟ نہیں جی، یہ بات تو انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی مجھے بتا دی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن میں نے مشتاق سے آدھی بات کی تھی، یعنی پینو پر عاشق جن گلزار کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن اس جن کو اتارنے والی عمل کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مشتاق کبھی بھی اس عمل کے لیے راضی ہی نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس عمل میں کون سی بات تھی جو مشتاق کے لیے ناقابل قبول تھی؟ میں نے زلزلتی آواز میں سوال کیا۔ مشتاق پینو سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، خالدہ نے بتایا۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی پینو کو ادھر ادھر ہونے ہی نہیں دیتا، اور شاہ جی نے بتایا کہ پینو کو 3 راتیں اس کے آستانے پر گزارنا ہوں گی۔ وہ پینو پر کوئی مخصوص عمل کریں گے جس کے نتیجے میں وہ خبیث جن گلزار ہمیشہ کے لیے پینو کی جان چھوڑ دے گا۔ مشتاق غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، کمبخت۔ اس نے خالدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ بات تم نے 1 مہینے تک مجھ سے کیوں چھپائے رکھی؟ اگر تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو میں آسانی پر جا کر شاہ جی کی ساری بزرگی ناک کے راس سے نکال دیتا۔ اس کی یہ مجال کہ میری پینو کے بارے میں ایسی بات کرے۔ دیکھ لیا نا تھانے دار صاحب آپ نے؟ مشتاق کا غصہ۔ وہ اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگی،
میں نے اسی لیے اب تک چپ سادے رکھی تھی۔ مشتاق پینو کے حوالے سے ذرا سی بھی بات سن کر یوں ہی بڑک اٹھتا ہے۔ تو اس میں کیا غلط کرتا ہوں؟ وہ بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے گھر آیا۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا تو میں شاہ جی کا دماغ درست کر دیتا۔ میں بات کر رہا ہوں نا۔ میں نے ان دونوں ہی میاں بیوی کو جھڑکا۔ اگر تمہیں اسی طرح چوچے لڑانا تھی تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پھر میں نے مشتاق کو مخاطب کرتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، میں نے تمہیں چپ بیٹھنے کو کہا ہے نا۔ اگر اب تم بیچ میں بولے نا تو میں تمہیں کمرے سے نکال دوں گا اور پھر تمہاری کوئی بات بھی نہیں سنوں گا۔ سمجھ گئے یا پھر اور کوئی طریقہ اختیار کروں؟ جی، وہ رونی سی صورت بنا کر بولا، سمجھ گیا جناب۔ میں نے خالدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، 1 ماہ پہلے جب شاہ جی نے تمہیں پینو کا جن اتارنے والے 3 راتوں کے عمل کے بارے میں بتایا تھا تو اس کے جواب میں تم نے کیا کہا؟ میں نے شاہ جی کو صاف منع کر دیا تھا۔ اس نے بتایا میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ پینو کا باپ اس کام کے لیے راضی ہی نہیں ہوگا۔ پھر شاہ جی نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولے، بھائی آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ وہ بتانے لگے، آپ لوگ لڑکی کے ماں باپ ہو، جب آپ کو اس کی فکر نہیں تو پھر مجھے کیا پڑی ہے پریشان ہونے کی؟ مگر میری ایک بات نوٹ کر لو خالدہ بی بی، انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ جن بڑا ہی ڈھیٹ ہے، یہ خود بخود کبھی نہیں جائے گا، اس کا اتارا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ایک دن یہ خبیث پینو کی جان بھی لے سکتا ہے۔ پھر تم نے کیا کیا خالدہ بی بی؟ میں نے گریز کا عمل جاری رکھا۔ کچھ نہیں، بس میں نے صبر کر لیا اور چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن پینو کی گمشدگی والے معاملے کی کڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک زنجیر کی شکل دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اسی ذیل میں نے خالدہ سے پوچھ لیا، اس 1 ماہ کے دوران تم شاہ صاحب سے ملنے کتنی مرتبہ گئی ہو؟ 1 بار بھی نہیں تھانے دار صاحب، وہ بولی۔ آج بھی رشیدہ اپنے کسی کام سے شاہ جی کے آستانے پر گئی تھی کہ ضد کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ یہی سوچا تھا کہ میں شاہ جی سے پینو کے لیے دعائیں کروا لوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جب میں واپس آؤں گی تو پینو گھر سے ہی غائب ہو چکی ہوگی۔ بات کے اختتام پر وہ روحان سی ہو گئی۔ کہیں شاہ جی کی الٹی دعا تو نہیں پڑ گئی؟ میں نے زندیا لہجے میں کہا۔ انہوں نے کوئی دفعہ جن دعا کی اور گلزار نامی وہ جن شاہ جی کا بھی استاد نکلا۔ وہ پینو کو اپنے ہی ساتھ لے کر اڑ گیا۔ میں نے یہ بات برسلے مذاق کی۔ پتہ نہیں میری بات ان میاں بیوی کی سمجھ میں آئی یا ان کے کھوپڑیوں کے اوپر سے گزر گئی، پر ان لمحات میں وہ دونوں مجھے بڑی مشکل میں نظر آئے۔ میں نے ڈھیرے لہجے میں کہا، یہ میرے مخاطب دونوں ہی تھے۔ جب آپ دونوں پینو کو تلاش کر رہے تھے تو اس وقت جاجو کہاں تھا؟ میرے اس اچانک سوال پر انہوں نے چونک کر الجھن بھری نظر سے میری طرف دیکھا۔ پھر مشتاق نے کہا، پتہ نہیں تھانے دار صاحب، مجھے تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے نظر آیا ہو، لیکن پریشانی کے باعث میرے ذہن سے نکل گیا ہو۔ میں نے تو آج اس منوس کی شکل تک نہیں دیکھی، خالدہ نے کڑوے لہجے میں بتایا۔ نہ تو مشتاق کی دکان پر اور نہ ہی گاؤں میں کہیں اور۔ اب میں تم لوگوں سے جو پوچھنے جا رہا ہوں اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اگر تم نے غلط جواب دیا، مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ نہیں پاؤں گا۔ تم لوگ ہمیشہ کے لیے پینو کو کھو دو گے۔ ارے ایسی باتیں نہ کریں تھانے دار صاحب، مشتاق نے روندھی آواز میں کہا، میں پینو کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خالدہ بھی روحان سی ہو گئی۔ تھانے دار جی، انہوں نے دونوں ہی ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں کہا، ہم نے آپ سے ابھی تک کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اب بھی آپ جو پوچھو گے ہم بالکل سچ ہی بتائیں گے۔ بس آپ کسی بھی طرح ہماری پینو کو ڈھونڈ نکالیں۔ ہماری زندگی میں صرف ایک پینو ہی تو ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، میں نے ان کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، پینو کا کسی سے کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، وہ یک زبان ہو کر حتمی انداز میں بولے۔ میں نے ایک طویل آسودہ سانس لیتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب آپ لوگ گھر جا کر آرام کرو۔ میں نے پینو کے بارے میں تمام ضروری باتیں نوٹ کر لی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میں جلد از جلد پینو کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں کل صبح چمنا باد کا چکر بھی لگاؤں گا، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل حیدر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حیدر علی کا تعلق موضع چمنا باد ہی سے تھا اور وہ روزانہ رات کو اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ اگلی صبح وہ 2 بار تھانے آ کر اپنی ڈیوٹی شروع کر دیتا۔ وہ اس وقت چھٹی کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ میں نے ضروری ہدایت کے بعد حیدر علی کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح خاصی خنک اور دھندوار تھی۔ صبح 10 بجے تک بھی سورج کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کانسٹیبل حیدر علی اپنی ڈیوٹی پر آیا تو میں نے فوراً ہی اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ گزشتہ رات میں نے اسے خصوصی ہدایت کے ساتھ حیدر علی کو تھانے سے رخصت کیا تھا۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ میں نے حیدر علی کی احمد پر پوچھا۔ جاجو کل دن بھر گاؤں میں موجود نہیں تھا، اس نے بتایا۔
مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ صبح کا گیا، شام کو واپس لوٹا تھا۔ اور شاہ جی کا کیا حال احوال ہے؟ وہ اپنے آستانے پر حسب معمول موجود ہے، حیدر علی نے جواب دیا۔ کل وہ چمن آباد کے باہر کہیں آیا گیا بھی نہیں۔ میری معلومات کے مطابق خالدہ اور رشیدہ لگ بھگ 1 گھنٹہ آستانے پر گزار کر آئی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پینو کو آستانے کے آس پاس یا آستانے کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھا گیا۔ پینو لاپتہ ہے، اس خبر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی حیدر علی۔ میں نے کانسٹیبل کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا، ورنہ مشتاق اور اس کی گھر والی یوں روتے کرلاتے میرے پاس نہ آتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پینو گاؤں میں موجود نہیں۔ تم نے پینو کے غیاب کے بارے میں کیا معلوم کیا ہے؟ ملک صاحب، اب تو یہ بات پوری چمن آباد کے علم میں آ چکی ہے کہ پینو کہیں چلی گئی ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ گئی کہاں ہے۔ کانسٹیبل نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ بہرحال اس سلسلے میں مجھے ایک اشارہ ملا ہے۔ اشارہ؟ کیسا اشارہ؟ میں نے چونک کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ میرا ایک دوست ہے سعید، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ گاؤں میں وہ سعیدو نائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ پینو کل دن میں لگ بھگ 11 بجے جی ٹی روڈ پر کھڑی تھی۔ اوہ، کیا سعیدو نائی نے خود اپنی آنکھوں سے پینو کو جی ٹی روڈ پر کھڑے دیکھا تھا؟ اس سلسلے میں وہ یقین سے کچھ نہیں کہتا ملک صاحب، اس کانسٹیبل نے سرسری انداز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ سعیدو نے پینو کی بس ایک جھلک دیکھی تھی، حیدر علی نے جواب دیا۔ کیونکہ وہ اپنی سائیکل پر جا رہا تھا تو پینو اسے روڈ کے کنارے پر کھڑی نظر آئی۔ اس نے گرم چادر کی بغل مار رکھی تھی۔ سعیدو کی اس پر چھٹی سی نگاہ پڑی۔ اس کا خیال ہے کہ وہ پینو تھی، مگر وہ 100% یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اتنا بھی کافی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات؟ ارے نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ویسے میں نے سعیدو نائی سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے، اور پینو کے بارے میں جیسے ہی کوئی بات پتہ چلے وہ مجھے فوراً ہی اطلاع دے دے۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ویری گڈ، یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے حیدر علی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کانسٹیبل جنید خان کو بھی اپنے ساتھ لیا اور ہم ایک ٹانگے پر سوار ہو کر چمن آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ہم مشتاق کے گھر پہنچے تو دن کے 11:30 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک سورج چاچو نے اپنا دیدار ہی نہیں کروایا تھا۔ میں اس پروگرام کے تحت چمن آباد پہنچا تھا کہ مشتاق اور خالدہ سے پوچھ تاچھ کے بعد میں شاہ جی کے آستانے کا رخ بھی کروں گا، مگر وہاں پہنچ کر جو حالات پیش آئے انہوں نے میرے منصوبے کی ترتیب کو بدل کر ہی رکھ دیا۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ چمن آباد ٹیکسٹائل مل کے کب میں واقع تھا۔ جی ٹی روڈ کے کنارے پر موجود راسکو زیبائش ٹیکسٹائل ملز کے بیچ میں سے ایک نیم پختہ راستہ چمن آباد کی طرف جاتا تھا، اور یہ گاؤں ان فیکٹریوں کے پچھواڑے آباد تھا۔ ہمارا ٹانگا جیسی گاؤں کے اندر داخل ہوا، میں نے گاؤں کے مین بازار میں سے ایک ٹھیلے والے کو دیکھ کر کوچوان سے کہا، علی محمد، ذرا ٹانگا روکنا۔ گاؤں کے مین بازار سے کہیں آپ کسی بھرے پورے بازار یا مارکیٹ کا تصور نہیں کر لیجیے گا۔ میں نے نیم پختہ راستے کا ذکر کیا ہے جو جی ٹی روڈ سے ذرا آگے نکل کر چمن آباد کے کلب تک جاتا تھا۔ اس راستے پر تھوڑے فاصلے پر مختلف قسم کی دکانیں بھی موجود تھیں، اور کہیں سبزی، پھل اور دیگر اشیاء ضرورت کے ٹھیلے بھی دکھائی دیتے تھے۔ میں نے جس ٹھیلے کے نزدیک اپنا ٹانگا رکوایا، وہاں پر ایک سیاہ رو پستہ کامش شخص سموسے اور پکوڑے بیچ رہا تھا۔ گزشتہ شام تھانے میں مشتاق اور اس کی بیوی سے میری جو گفتگو ہوئی تھی وہ میرے ذہن میں بھی تر و تازہ تھی۔ یہی سبب تھا کہ سموسے پکوڑے فروش پر نگاہ پڑتے ہی میرے تصور میں اجراس اوف جاجو کا نام چمکا۔ میں ٹانگے سے اترا اور ٹہلنے والے انداز میں چلتے ہوئے مذکرہ ٹھیلے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں عزت سرکاری وردی میں تھا، اور ٹانگے میں موجود کانسٹیبل جنید خان نے بھی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ وہ ٹھیلے والا ٹانگے کو روکتے دیکھ چکا تھا، اور اس کے اندر کانسٹیبل کو بھی، اور جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ یکدم اٹینشن ہو گیا اور بڑے احترام سے بولا، بسم اللہ سرکار، تھانے دار صاحب تشریف لائیں۔ تو ہم جاجو ہی ہو نا؟ میں نے تدبیر طلب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی جی سرکار۔ وہ اپنی گردن کو ہاتھ میں لاتے ہوئے کہنے لگا، حکم کریں جی، آپ کی کیا خدمت کروں؟ میرے پاس پیش کرنے کے لیے یہ سموسے اور پکوڑے ہی ہیں۔ تم ایک اور خاص چیز کو بھول رہے ہو جاجو۔ وہ گھبرا گیا اور فکر مندی سے بولا، وہ کیا جی؟ اس خاص چیز کا نام ہے اعجاز عرف جاجو۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم مشتاق سائیکلوں والے کی بیٹی پروین عرف پینو کو پسند کرتے ہو؟ میں نے جاجو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتے ہو؟ پینو کے ذکر پر جاجو کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ یکایک حواس باختہ نظر آنے لگا۔ میں مسلسل سوالیہ نظر سے اسے گھور رہا تھا۔
چند لمحات کے بعد وہ ٹوٹا اور لہجے میں بولا، نہیں نہیں جی نہیں، ایک جواب دو، ہاں یا نہ؟ نہیں، ہاں، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ پیار کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے تھانے دار صاحب، اور نہیں کسی سے شادی کی خواہش رکھنا کوئی گناہ۔ میں تمہارے فلسفے سے اتفاق کرتا ہوں جاجو، لیکن پیار کی چاہت اور شادی کی خواہش میں اگر اپنے محبوب کو غائب کر دیا جائے تو پھر یہ سنگین جرم بن جاتا ہے، اور یقیناً گناہ بھی۔ میری کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں آپ… اس نے چوک کر بے یقینی سے مجھے دیکھا اور دراری لہجے میں بولا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ پینو کی گمشدگی میں میرا ہی کوئی ہاتھ ہے؟ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ میں اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا جناب۔ میں نے تو بڑی ادب و آداب کے ساتھ چاچا مشتاق سے درخواست کی تھی، پر اس نے مجھے ٹال دیا، اور اس کے بعد پینو اچانک گم ہو گئی۔ میں نے جاجو کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی تنزیہ لہجے میں کہا، ہے نا؟ ارے نہیں سرکار، وہ گردن کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پینو کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے تو خود کل رات میں پتہ چلا ہے کہ پینو اچانک کہیں غائب ہو گئی ہے۔ قسمیں زندہ لوگوں کی کھائی جائیں یا گزرنے والوں کی، اسے پولیس والوں کا دل نہیں پگھلتا جاجو۔ میں نے اسے خطرناک نظر سے گھورتے ہوئے کہا، اور تمہیں کل رات کو اس لیے پتہ چلا کہ تم کل پورا ہی دن شمن آباد میں تھے ہی نہیں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اماں نے اپنے کسی کام سے مجھے گگڑ منڈی بھیجا تھا، تو کس کام سے گڈھر منڈی گئے تھے؟ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، اور اپنے گھر سے کتنے بجے روانہ ہوئے؟ ادھر کٹھر منڈی میں میری خالہ شمشاد رہتی ہے۔ اماں نے کچھ کپڑے اور دیگر چھوٹا موٹا سامان اپنی بڑی بہن کے لیے بھجوایا۔ میں لگ بھگ صبح 10 بجے گھر سے نکلا تھا، اور 11 بجے سے پہلے خالہ شمشاد کے گھر پہنچ گیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ میری اماں سے پوچھ لیں۔ موزہ جمنا آباد سے گگڑ منڈی کا فاصلہ کم و بیش 8 میل تھا۔ اس حساب سے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اگر وہ کسی ٹانگے پر سوار ہو کر گھنٹی منڈی گیا تھا تو اسے اتنا ہی وقت لگنا تھا۔ تمہاری اماں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں جاجو۔ یہ بات تو میں معلوم کر چکا ہوں کہ گزشتہ رات یعنی 22 فروری کو تم صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جمن آباد میں موجود نہیں تھے۔ میں تو اپنا ایک سیدھا بندہ گگڑ منڈی تمہاری خالہ شمشاد کے پاس بھیجوں گا، جو واپس آ کر مجھے بتائے گا کہ تم گزشتہ رات 11 بجے وہاں گئے تھے یا نہیں۔ راجو نے نہ سمجھنے والے انداز میں پلکیں جھپکائیں اور خاص الجھن بھرے لہجے میں بولا، 11 اور 12 بجے کے درمیان کا کیا مطلب ہوا سرکار؟ یہ وہ وقت ہے جب اچانک پینو جمن آباد سے غائب ہو گئی تھی۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ جی سمجھ گیا۔ آپ کا جیسا دل چاہے تصدیق کر لیں، آپ مجھے اس معاملے میں ملوث نہیں پائیں گے۔ جاجو کے آخری جملوں سے بے پناہ اعتماد جھلکتا۔ وہ شکل اور قد کاٹ کا جیسا بھی صحیح، مگر اس کے گفتگو کے انداز میں بڑی معقولیت پائی جاتی۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے نے مجھے بتا دیا کہ جاجو نے مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ تمہارا گھر کس طرف ہے جاجو؟ وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر دوسری گلی میں۔ پھر اسے بتایا کہ اس کے والد حفیظ اللہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اپنی ماں ارشاد بی بی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں۔ ارشاد بی بی کا بھی صرف دنیا میں ایک ہی رشتہ دار تھا، اور وہ تھی اس کی بڑی بہن شمشاد بی بی۔ شمشاد بی بی کے شوہر امان اللہ کی ادھر ککڑ منڈی میں دریوں کی دکان تھی۔ شمشاد اور امان اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا مریم۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی مریم کی شادی اجاز اور جاجو سے کر دیں، پر جاجو کا دل تو پینو میں اٹکا ہوا تھا۔ تم سارا ہی دن ٹھنڈے پکوڑے اور سموسے بیچتے رہتے ہو، کسی گاہک کو تازہ بھی تل کر دیتے ہو کیا؟ میں نے تسری انداز میں پوچھا۔ یہ تو جی گاہک پر منحصر ہے، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ اگر آپ جیسا کوئی گاہک آ جائے تو اس کے لیے گرما گرم بھی نکال کر دے دیتا ہوں۔ اچھا، کیا تم ادھر ہی کھڑے ہو کر کاروبار کرتے ہو یا گھوم پھر کر سموسے اور پکوڑے بیچتے ہو؟ یہی میرا مستقل ٹھکانہ ہے تھانے دار صاحب، میں روزانہ ادھر ہی ٹھیلا لگاتا ہوں، اس نے بتایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر واپسی میں ادھر سے میرا گزر ہوا تو میں تمہارے پکوڑے اور سموسے ضرور چیک کروں گا۔ وہ میری بات سے کچھ اور ہی سمجھا، جلدی سے بولا، آپ کا جب دل چاہے میرے سامان کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس سموسوں اور پکوڑوں میں استعمال ہونے والا بیسن، میدا، گھی اور دیگر مسالہ جات یکدم اصلی اور معیاری ہیں۔ میں نے جس پیرائے میں چیک کروں گا کہ الفاظ استعمال کیے تھے وہ جاجو کی کھوپڑی میں جگہ نہیں بنا پائے۔ میں نے اسے سمجھانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اور ٹانگے میں جا بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے کوچوان علی محمد نے ٹانگا آگے بڑھا دیا۔ مشتاق کا گھر گاؤں کے وسط میں نیم پختہ راستے کے ہی کنارے پر واقع تھا۔
میں نے جس نیم پختہ راستے کا ذکر کیا ہے وہ دراصل موضع جمنا باد کے بیچوں بیچ سے گزر کر ریلوے لائن تک چلا جاتا تھا۔ ریلوے لائن کی دوسری جانب سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ تحت نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مشتاق اپنی دکان میں ہی موجود تھا۔ وہ 7 مرلے لگ بھگ 160 گز کا مکان تھا۔ مشتاق نے ہماری ٹانگے کو اپنی دکان کے سامنے رکتے دیکھا تو اٹھ کر ہمارا استقبال کیا اور بڑے ہی ادب سے بولا، اچھا ہوا آپ آ گئے، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، کیا میری پینو کا کچھ پتہ چلا؟ بات کے اختتام پر وہ امید بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، مشتاق، میں تمہارے دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں۔ تمہاری بیٹی کا ایک سراغ تو ملا ہے، لیکن پینو تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ کیا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر اطمینان سے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں نے کوچوان علی محمد کو ہدایت کی کہ وہ ٹانگے میں موجود رہے اور کانسٹیبل جنید خان سے کہا کہ وہ گھوم پھر کر پینو کی گمشدگی کے حوالے سے سنبل لینے کی کوشش کرے، اور میں خود مشتاق کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر مشتاق کی بیوی خالدہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے مجھے سین میں بچھی ہوئی ایک چارپائی پر بٹھایا اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مشتاق نے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کو پینو کا کوئی سراغ ملا؟ پہلے تم دونوں بھی بیٹھ جاؤ، میں نے کہا، پھر بات کرتے ہیں۔ مشتاق نے جلدی سے نزدیک کی دوسری چارپائی بھی بچھا دی۔ خالدہ میری خاطر تواضع کے لیے سرگرمی بھی دکھانا چاہتی تھی، لیکن میں نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ دونوں میرے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئے اور ان کی سوالیہ نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میری بات کو دھیان سے سنو، مجھے جو سراغ ملا ہے وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ پینو اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ کل ٹھیک 11 بجے دن میں جی ٹی روڈ کے کنارے کھڑی دیکھی گئی تھی اور اس نے گرم چادر کی بغل بھی مار رکھی تھی۔ مجھے تو اسے کمینے پر شک ہے جی، خالدہ نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ کل سارا ہی دن گاؤں میں نہیں تھا، اسی نے میری بچی کو کہیں گم کر دیا۔ آپ اسے گرفتار کر کے چترول کریں گے تو وہ سب کچھ اپنی زبان سے قبول کر لے گا۔ میں پلک جھپکتے میں خالدہ کی بات کی تہ میں اتر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا اس اشارہ کس طرف تھا، تو ہم پھر بھی تصدیق کی خاطر پوچھ لیا، خالدہ بی بی، تم کس کمینے کی بات کر رہی ہو؟ وہی جی لنگور مشتاقی کے پاس بیٹھ کر گپے لگاتا ہے نا، وہ بیداری سے بولا۔ میں جاجو کی بات کر رہی ہوں۔ تم بالکل غلط انداز میں سوچ رہی ہو خالدہ بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی اچھی طرح تفتیش کر لی ہے، جاجو کا پینو کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ ہی نہیں۔ وہ بیچارہ رات کو بھی مجھ سے ملنے آیا تھا اور صبح بھی ادھر کا ایک چکر لگا کر گیا ہے، مشتاق نے غمزدہ آواز میں بتایا۔ اسے بھی پینو کے اچانک غائب ہو جانے کا بڑا ہی دکھ ہے۔ اگر جاجو پینو کی گمشدگی میں ملوث نہیں تو پھر وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ خالدہ نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ وہ جہاں بھی گئی ہے اسے واپس لانے کے لیے ہی تو یہ ساری تگودو کی جا رہی ہے۔ میں نے باری باری دونوں میاں بیوی کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے، وہ اکیلی گئی ہے یا کسی کے ساتھ، بس یہ معلوم کرنا باقی ہے، اور اسی سلسلے میں مجھے آپ لوگوں کا تعاون بھی درکار ہے۔ آپ کی مدد کے بغیر میں پینو کو بازیاب نہیں کروا سکوں گا۔ ہم تو ہر قسم کا تعاون کر ہی رہے ہیں آپ کے ساتھ، خالدہ نے اکتا ہوئے انداز میں کہا۔ بتائیں اور کیا کریں؟ مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا پینو کا گاؤں کے کسی بندے کے ساتھ کوئی چکر تھا یا پھر وہ کسی کو پسند کرتی تھی؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے تھانے دار صاحب، مشتاق نے بے بسی سے کہا۔ خالدہ بولی، بالکل نہیں جی، آپ بہت ہی غلط انداز میں سوچ رہے ہیں۔ پینو اگر کسی خاص بندے کو پسند کر رہی ہوتی تو یہ بات مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو پھر کہیں پینو کو گلزار نہیں تو غائب نہیں کر دیا؟ کون گلزار؟ مشتاق بے اختیار بول اٹھا۔ میں اسی مسلم جن کی بات کر رہا ہوں جو تمہاری لاڈلی بیٹی پینو پر عاشق ہو گیا تھا، میں نے مشتاق کے سوال کے جواب میں کہا۔ خالدہ کا چہرہ یکدم پیلا پڑ گیا تھا، وہ صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ میں نے تشویش زدہ لہجے میں سوال کیا، تمہیں یہ اچانک کیا ہو گیا خالدہ بی بی؟ تم اس قدر گھبرا کیوں گئی ہو؟ وہ جی، وہ میں آج صبح نا شاہ جی کے آستانے پر گئی تھی، وہ بڑی ڈری سہمی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں پینو کے لیے بہت پریشان تھی، بس اسی لیے وہاں پر چلی گئی۔ پھر شاہ جی نے پینو کی گمشدگی کے حوالے سے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے بھی ایسی بات کی جیسے آپ کر رہے ہیں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ وہ کہہ رہے تھے یہ جنات بہت ہی خبیث ہوتے ہیں، یہ نادری مخلوق ہے، ان سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ جس کسی انسان پر بھی آ جاتے ہیں پھر آسانی سے اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، انہیں مستقل طور پر دفعہ دور کرنے کے لیے باقاعدہ
علاج بہت ضروری ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر شاہ جی کے فرمات کو مکمل کرتے ہوئے بتانے لگی۔ شاہ جی نے کہا، خالدہ بی بی، اگر تم نے میری بات مان لی ہوتی تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے یقین ہے کہ گلزار ہی پینو کو اپنے ساتھ کہیں لے گیا ہے۔ بس دعا کرو کہ وہ نامراد پینو کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بقول شاہ جی گلزار نامی وہ جن پینو پر عاشق ہو گیا ہے۔ میں نے خالدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دوسری بات یہ کہ دنیا کا کوئی بھی عاشق، انسان ہو یا جن، اپنے معشوقہ کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج تک سننے میں نہیں آیا کہ کسی عاشق جن نے اپنی معشوقہ کو یوں اغوا کیا ہو۔ اور چوتھی بات، میں نے دانے سا جملہ چھوڑا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری تنقید میں وہ دونوں میاں بیوی بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے چوتھی بات کے ذیل میں سپاٹ انداز میں پوچھا، کیا پینو اکیلی سوتی تھی یا آپ میں سے کسی کے ساتھ؟ وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہی سوتی تھی سرکار، ہم میاں بیوی دوسرے کمرے میں سوتے ہیں، مشتاق نے بتایا۔ مکانیت کے اعتبار سے مشتاق کا گھر 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ مکان کے ایک بھی حصے میں 2 کشادہ کمرے پہلو پہلو واقع تھے، جن کے آگے برآمدہ بنا ہوا تھا۔ اسی طرح گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک میں مشتاق نے سائیکلوں والی دکان کھول رکھی تھی، جبکہ دوسرا کمرہ بند تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ بند کمرہ گھر کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا۔ ان چاروں ہی کمروں کے درمیان ایک کشادہ صحن بھی واقع تھا، جہاں پر اس وقت میں موجود تھا۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور دوسری دیوار کے ساتھ نہانے اور کپڑے وغیرہ دھونے والا باتھ روم بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں پینو کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں، آئے میرے ساتھ۔ مشتاق نے کہا، میں آپ کو پینو کا کمرہ دکھائے دیتا ہوں۔ مکان کے ایک بھی حصے میں تعمیر شدہ 2 کمروں میں سے ایک مشتاق اور اس کی بیوی کے خالدہ کے تصرف میں تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں پروین عرف پینو کا بسیرا تھا۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہی پینو کے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں نے تنقیدی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس کی چارپائی کے اوپر بستر بھی لگا ہوا تھا۔ دروازے کے ساتھ ایک دیوار کے پاس چھوٹی سی چوبی میز رکھی ہوئی تھی، جس پر کنگھی، شیشہ اور 2-4 خواتین کے بناؤ سنگار کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی شے میرے کام کی نہیں تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پینو کی چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر مجھے ایک صندوق رکھا نظر آیا۔ میں نے اس صندوق کو کھینچ کر باہر نکالا۔ خالدہ نے کہا، پینو اس صندوق میں اپنے کپڑے وغیرہ رکھتی تھی۔ میں نے مشتاق سے پوچھا، کیا میں اس صندوق کو کھول کر دیکھ سکتا ہوں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بے شک جناب، آپ ضرور دیکھیں جی۔ میں نے اس 1.5 بائی فٹ 3 کے جستی صندوق کو اٹھا کر چارپائی کے اوپر رکھا۔ صندوق کو تالا نہیں لگایا گیا تھا، بس اس کی دونوں سائڈ کی کنڈیاں بند تھیں۔ میں نے وہ کنڈیاں کھول کر صندوق کا ڈھکنا اٹھانا چاہا۔ صندوق کے اندر کا نظارہ کوئی خوشگوار نہیں تھا۔ ایک لحاظ سے صندوق کو خالی ہی کہا جا سکتا تھا۔ چند مڑے توڑے اخبارات کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جس طرح شفٹنگ کے بعد گھر بے سر و سامانی اور ویرانی کی تصویر بن جاتا ہے، اس صندوق کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ لگتا تھا صندوق کے اندر موجود سامان کو کہیں اور شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں صندوق کے کھلے ہوئے پیٹ پٹ کا بغور جائزہ لے ہی رہا تھا کہ خالدہ کی زلزلاتی آواز میری کانوں سے ٹکرائی، پینو کے کپڑے کہاں گئے؟ صندوق تو خالی پڑا ہے۔ خالدہ بی بی، اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا نا کہ پینو اپنی مرضی سے ہی کہیں گئی ہے اور اپنے سارے کپڑے لتے بھی ساتھ لے کر گئی ہے۔ میں نے گمشدہ پینو کی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ اکیلی گئی ہے یا کسی کے ساتھ؟ بس اب یہی چلانا باقی ہے، اور جب مجھے اس چیز کا سوال مل جائے گا تو پھر پینو کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا۔ یا اللہ، یا اللہ، رحم کر مجھ پر، مشتاق روندی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے کہنے لگا، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں پینو کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ کچھ تو خیال کر مشتاقے، تو مرد ہو کر آنسو باہر آئے۔ خالدہ نے گھور کر اپنے خاوند کی طرف دیکھا۔ میں پینو کی ماں ہوں اور اس کی گمشدگی کا مجھے بھی بہت زیادہ دکھ ہے، لیکن میں نے ابھی تک صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے تو تھانے دار صاحب کی بات ہی ٹھیک لگ رہی ہے۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، تم پینو کی ماں تھیں، بیٹیاں اپنی ماں کے قریب ہوتی ہیں۔ میں تو سارا دن دکان میں کام کرتا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ پینو پر کڑی نظر رکھتی۔ مشتاقے، تم میرے سامنے یہ بات نہیں کرو تو بہتر ہے۔ وہ ہاتھ کو نچاتے ہوئے بولی، تم نے کب مجھے پینو کے قریب ہونے دیا؟ تمہیں اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتے تھے۔ میں کبھی کسی غلط بات پر روک ٹوک کرتی تو تم ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے اور مجھے دبکا مار کر چپ کروا دیا کرتے تھے۔ وہ میری سنتی کب تھی جب میں اس پر نظر رکھتی؟ تمہاری ہی لاڑ پیال نے اسے ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ اگر واقعی تھانے دار صاحب کی بات درست ہے
تو پینو کی گمشدگی کے ذمہ دار تم ہو مشتاق، صرف تم۔ کسی پر الزام لگا دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہوتا ہے اللہ کی بندی، مشتاق نے بےچارگی سے کہا۔ میرے لاڈ پیار کا یہ مطلب تھوڑی نہ تھا کہ وہ گھر سے ہی بھاگ جائے۔ میں تو اپنی محبت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا۔ وہ ہماری زندگی کی اکلوتی خوشی تھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری لاڈو اتنا بڑا قدم اٹھائے گی۔ اب تو وہ قدم اٹھ چکا ہے مشتاق، وہ اپنے کٹیلے الفاظ سے شوہر کا سینہ چلنی کرتے ہوئے بولی۔ خالی صندوق چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ تمہاری لاڈو اپنی ہی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ اب تم کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی محبت اور لاڈ پیار کا ماتم کرو مشتاق۔ ان دونوں ہی میاں بیوی کی بحث و تکرار کو اپنی سماعت میں اتارتے ہوئے میں صندوق کے حالات اندرونی کا بڑی باریک بینی سے جائزہ بھی لے رہا تھا۔ صندوق کے ڈھکنے والے حصے میں دونوں پاکٹ طرز کے دو خانے بنے ہوئے تھے۔ ان جسے خانوں کی تلاشی بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ایک خانے کے اندر سے مجھے ایک طے شدہ کاغذ ملا۔ میں نے فوراً کاغذ کھول کر دیکھا۔ وہ کسی طالب علم کی کاپی سے پھاڑا ہوا ایک عام سا صفحہ تھا جس میں صرف ایک سطری تحریر رقم تھی۔ کل ٹھیک 11 بجے جی ٹی روڈ پر مولوی کے کھوکے کے سامنے۔ اس مختصر سی تحریر نے میرے ذہن میں روشنی کا تیز جھماکہ کیا۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ گزشتہ شام تھانے میں خالدہ نے بڑے ہی فخر سے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی 5 جماعتیں پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اردو لکھنا اور پڑھنا جانتی تھی۔ میرے ہاتھ میں موجود کاغذ کی تحریر میں رقم کا نام درج نہیں تھا، لیکن اس عمل میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ اس تحریر کا خالق کوئی مرد ہوگا، جس کے کہنے پر پینو اپنے کپڑے سمیٹ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اسی مرد نے پینو کو مولوی کے کھوکے کے سامنے جی ٹی روڈ پر آنے کا کہا۔ اس تحریر میں کل کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ پینو 22 فروری کی صبح 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان گھر سے نکلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تحریر 21 فروری کو پینو تک پہنچائی گئی۔ سعیدو نائی نے 22 فروری کو دن 11 بجے پینو کو گرم چادر کی بغل مارے جی ٹی روڈ کے کنارے کھڑا دیکھا۔ مولوی کا کھوکا جی ٹی روڈ کے کنارے پر واقع تھا۔ جی سی ایل جرنل میں پتھر اور مٹی کی فینسی اینٹیں تیار کی جاتی تھیں، اور مولوی کا کھوکا دراصل ایک ہوٹل تھا جہاں کے کھانے بہت ہی لذیذ اور مشہور تھے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کیسا کاغذ ہے تھانے دار صاحب؟ مشتاق نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ دونوں ہی میاں بیوی انگوٹھا ٹیک انسان تھے، اس لیے وہ پرچہ انہیں دکھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ رکا اس شخص کی طرف سے ہے جس کے ساتھ تمہاری بیٹی گئی ہے کل ٹھیک 11 بجے جی ٹی روڈ پر مولوی کے کھوکے کے سامنے۔ ہائے میرے ربا، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ خالدہ اپنا سر پکڑ کر کمرے کے فرش پر بیٹھ گئی۔ مشتاقوں کی لاڈو نے تو اب ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ تھانے دار صاحب، مشتاق دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور منت ریز لہجے میں بولا، آپ کسی بھی طرح جلد از جلد میری پینو کو ڈھونڈ نکالیں، میں اس ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں نے بڑی مناسب الفاظ میں ان دونوں کو تسلی دلاسا دیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر پینو کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا تو مجھے بتا دو۔ ہم سچ کہتے ہیں جی، ہمارے علم میں سے کوئی بات نہیں، وہ یک زبان ہو کر بولے تھے۔ میں نے فضا کو لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس مختصر سی تحریر والے پرچے کو تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، اب میں خود ہی اس بندے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں گمشدہ پینو کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ تھے۔ جب میں صحن عبور کر رہا تھا تو مشتاق کے دکان کے برابر والے بند کمرے کو دیکھ کر میں نے سرسری انداز میں سوال کیا، یہ تم لوگوں کی بیٹھک ہے نا؟ نہیں جی، یہ کمرہ ہم نے کرائے پر دیا ہوا ہے، مشتاق نے جواب دیا، لیکن میں نے تو اس کمرے کو اندر اور باہر سے بند ہی دیکھا ہے۔ تم نے یہ کمرہ کسی کو کرائے پر دے رکھا ہے؟ اور بندے نے کس چیز کی دکان کھولی ہوئی ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے مشتاق کی طرف دیکھا۔ اس بندے کا نام ماجد ہے تھانے دار جی، مشتاق کے بجائے خالدہ نے جواب دیا۔ ماجد نے یہاں کوئی دکان شکان نہیں کھول رکھی، بلکہ وہ خود اس کمرے میں رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں بتاتا ہوں جی، مشتاق وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات یہ ہے کہ ماجد کا تعلق چک 42 مشرقی سے ہے، وہ ادھر زیبائش ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے، اور ہم نے یہ کمرہ ماجد کو کرائے پر دے رکھا تھا رہائش کے لیے۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تو اس وقت ماجد فیکٹری گیا ہوگا۔ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے یہ کمرہ بند ہے۔ نہیں جی، ماجد تو اپنے پنڈ گیا ہوا ہے۔ ماجد کب چک 42 گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مشتاق نے بتایا، وہ 2 دن پہلے ہی اپنے گھر گیا ہے، یعنی 21 تاریخ کو۔ جی، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آج 23 تاریخ ہے، 2 دن پہلے دوپہر میں فیکٹری سے چھٹی کر کے گھر آ گیا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ گاؤں میں اس کا بچہ بیمار ہے، اس لیے اسے معمول سے ہٹ کر گھر
چک 42 مشرقی جانا پڑے گا۔ اوہ، تو ماجد شادی شدہ ہے؟ ہاں، اس کا 3.5 سال کا ایک بیٹا بھی ہے۔ تاریخ؟ مشتاق نے بتایا۔ ماجد کی شادی کو بھی 5 سال ہو گئے۔ اس کی بیوی کا نام سگی یعنی کہ سگرا ہے۔ کیا آپ دونوں میں سے کوئی بھی ماجد کی بیوی یا اس کے بیٹے سے ملا ہے؟ نہیں جی، خالدہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ مشتاق نے کہا، اپنے بیوی بچے کے بارے میں یہ ساری باتیں ہمیں ماجد نے بتائی ہیں، ورنہ ہم کبھی چک 42 گئے ہیں اور نہ ہی ماجد کے گھر سے کبھی کوئی چمن آباد آیا ہے۔ ماجد ایک بھلا مانس انسان ہے، اس نے آج تک ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ بغیر مانگے ہر ماہ کی 7 تاریخ کو ہمیں کرایہ دے دیتا ہے۔ اس کے رویے اور اخلاق کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی ہر بات پر یقین کر لیا ہے۔ میں نے پوچھا، ماجد نے کتنے عرصے سے تمہارا کرایہ دار ہے؟ 1 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ وہ ہر ماہ کی 7 تاریخ کو ہی کرایہ کیوں ادا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیکٹری اسے ہر ماہ کی 7 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے۔ کیا ماجد پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے؟ مشتاق نے سر کو ہاں میں ملایا۔ جی، اس نے مجھے یہی بتایا کہ وہ 8 جماعتیں پاس ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، مشتاق تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا کہ 21 فروری کی دوپہر ماجد کو معمول سے ہٹ کر اپنے گاؤں جانا پڑا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا معمول کیا ہے؟ ماجد کی فیکٹری میں اتوار کو ہفتہ بھر تعطیل ہوتی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہر ماہ کی 7 تاریخ کے بعد جو بھی ہفتے کا دن آتا ہے اسی روز ماجد 2 دن ہفتہ اور اتوار کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے چک 42 چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی واپسی سوموار کی صبح ہی ہوتی ہے۔ فیکٹری والوں نے اسے ہر ماہ ہفتے کے لیے 1 دن کی چھٹی کرنے کی سہولت بھی دے رکھی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا، 2 دن پہلے یعنی 21 فروری کو سوموار کا دن تھا اور آج بدھ ہے، پھر 7 تاریخ کا بھی ابھی کافی دور ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ اس بار خلاف معمول اپنے گاؤں گیا ہے۔ موضع جمن آباد سے چک 42 کم و بیش 15 میل تھا، یہ اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی فیکٹری ورکر اپنے گھر سے کام پر آ جا نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ماجد زبائج ٹیکسٹائل مل کے عقب میں واقع جمن آباد میں مشتاق کے گھر کے لیے ایک کمرے میں کرایہ دار کی حیثیت سے آباد ہو گیا، اور مہینے میں ایک چکر وہ اپنے گھر کا بھی لگا کر آتا تھا۔ میں نے گمشدہ پینو کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مشتاق ماجد ٹیکسٹائل فیلڈ میں کام کرتا ہے؟ وہی تانا ماسٹر ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے مشتاق اور خالدہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کوریدنے والے انداز میں سوال کیا، کیا ماجد کا پینو سے ملنا جلنا تھا؟ جی، ہم تینوں سے ہی اس کا ملنا جلنا ہے، مشتاق نے ہمیں جواب دیا۔ خالدہ نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ماجد ہمارا کرایہ دار ہے، لیکن وہ ایک گھر کے فرد کی طرح یہاں رہتا ہے۔ اکثر ہی ہم اسے کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتے رہتے ہیں، اور یہ سامان خود پینو سے پہنچایا کرتی تھی۔ میں نے بڑے معنی خیز انداز میں خالدہ کی طرف دیکھا، ہے نا، کبھی پینو اور کبھی میں۔ ماجد نے کب تک واپس آنے کو کہا ہے؟ کہہ رہا تھا 1-2 دن میں لوٹ آؤں گا، مشتاق نے بتایا، مگر 2 دن تو گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ میں نے کہا، اللہ خیر کرے۔ خالدہ تشویش بھرے انداز میں بولی، اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آمین۔ تم دونوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد پینو کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ تو آپ کا ہم دونوں پر عظیم احسان ہوگا تھانے دار صاحب۔ خالدہ تشکر بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگوں کو پینو کے بارے میں کوئی بھی نئی بات پتہ چلے تو سیدھا تھانے آ کر مجھے بتانا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ مشتاق نے جلدی سے سر کو ہاں میں حرکت دیتے ہوئے فرما برداری سے بولا، جی جی ضرور۔ میں مشتاق کے گھر سے باہر نکل آیا۔ کوچوان علی محمد اور کانسٹیبل جنید خان ٹانگے میں ہی موجود تھے۔ میں بھی ٹانگے پر سوار ہو چکا تو کوچوان نے پوچھا، ملک صاحب واپس تھانے ہی جانا ہے نا؟ تم ٹانگے کو چمن آباد سے نکال کر جی ٹی روڈ پر پہنچو، پھر بتاتا ہوں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا جی، کہتے ہوئے علی محمد نے ٹانگے کو آگے بڑھا دیا۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب۔ ہمارا ٹانگا جب چمن آباد کے مین بازار سے گزرا تو اعجاز اور جاجو لپک کر سامنے آ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ٹانگا روکنے کے لیے کہا۔ کوچوان نے مجھ سے پوچھا، کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ روک دو ٹانگا، اس عاشق نامراد کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ ٹانگے کو رکتا دیکھ کر جاجو واپس اپنے ٹھیلے کی طرف پلٹ آیا اور وہاں سے 2 بھرے ہوئے خاکے تھیلے بھی اٹھا لایا۔ انہوں نے میری جانب بڑھاتے ہوئے بڑی چاہ سے بولا، یہ گرما گرم پکوڑے اور سموسے میں نے خاص طور پر آپ کے لیے تیار کی ہیں، ساتھ ہی اناردانے کی چٹنی بھی ہے، آپ کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ اس خیال سے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، میں نے اس کے ہاتھ سے وہ بھرے ہوئے دونوں ہی تھیلے لے لیے۔ ایک خاکی تھیلے میں کوئی درجن بھر تازہ سموسے تھے اور دوسرے تھیلے میں آدھے سیر کے قریب گرما گرم پکوڑے۔ دونوں ہی تھیلوں کے اندر سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے گھر کر جاجو کی طرف دیکھا، پھر تفریحی انداز میں ٹٹولتے ہوئے پوچھا، ایک پولیس آفیسر کو رشوت پیش کر رہے ہو؟
ارے نہیں نہیں جی، مجھے ایک دم بھوک لا گیا۔ مائی باپ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے یہ پکوڑے اور سموسے معیار کی چیکنگ کے لیے لے جا رہا ہوں، میں نے اپنے تفریح کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یاد رکھو، اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا میں اس کے بدلے۔ میرا ایک بندہ ادھر کل منڈی جائے گا اور شام سے پہلے وہاں کی رپورٹ بھی لا کر مجھے دے گا۔ اگر تمہارا بیان کسی بھی مرحلے پر غلط ثابت ہوا تو الٹا لٹکا کر تمہاری چمڑی ادھر ڈالوں گا۔ میں ذرا تھانے دار ہوں، دوسری ٹائپ کا۔ پرواہ نہیں ہے سرکار، وہ بے نیازی بھرے اعتماد سے بولا۔ آپ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہو تو میری چمڑی بھی ادھیڑ دیں یا مجھے جان سے مار ڈالیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ جانچو کے ٹھوس اور پورے اعتماد جواب نے ایک بات تو پایا ثبوت تک پہنچا دی کہ مجھے اس کے بیان کی تصدیق کے لیے کسی کو وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے مشاہدے، تجربے اور وجدان کی روشنی میں جاجو پینو کی گمشدگی میں ملوث نظر نہیں آتا تھا۔ جی ٹی روڈ پر پہنچ کر میں نے ٹانگے کو زیبائی ٹیکسٹائل مل کی جانب موڑا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگ ان گرما گرم سموسوں اور پکوڑوں سے دل کھول کر انصاف کریں، میں تھوڑی دیر فیکٹری کے اندر گزار کر آتا ہوں۔ ان دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ میری مشتاق اور خالدہ سے کس نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی، لہٰذا وہ ماجد نامی کسی تانا ماسٹر کی سٹوری سے واقف ہی نہیں تھے۔ کانسٹیبل جنید خان نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا اور بولا، اور آپ؟ بتایا تو ہے مجھے اس میل میں ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ یہ نہیں کھائیں گے؟ اس نے خاکی تھیلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ ٹھنڈے ہو گئے تو ان کا مزہ باقی نہیں رہے گا۔ فی الحال سموسوں اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہونے سے کہیں زیادہ اہم کام میرے سامنے، پہلے میں وہ کام نپٹا لوں، اس کے بعد پیٹ پوجا کے بارے میں بھی سوچوں گا۔ میرے حتمی انداز کے بعد جنید خان نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ میں ٹانگے سے اترا اور ٹہلنے والے انداز میں چلتے ہوئے زیبائی مل کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ فیکٹری کا مالک بابو شفیق اس وقت آفس میں موجود نہیں تھا۔ میں سیدھا جا کر منشی سے ملا۔ کسی بھی کارخانے میں منشی کی بڑی ہی اہمیت ہوتی ہے، آپ اسے جدید دور کا مینیجر بھی سمجھ لیں۔ مالک کے بعد وہ سب سے زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے۔ زیبائش مل کے منشی کا نام عبدالجبار تھا۔ عبدالجبار ایک ادھیڑ عمر، دبلا پتلا اور سنجیدہ مزاج، خوش اخلاق شخص تھا۔ منشی نے میرا پراتفاق استقبال کیا اور میرے نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے خاطر تواضع کے لیے چائے اور کیک منگوائے۔ فرمائیے ملک صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی فیکٹری کے ایک ورکر ماجد کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ سے زیادہ مفید اور کوئی ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ جی جی ضرور، آپ بس حکم کریں، میں آپ کی ہر نوعیت کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سب خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ ابھی تو خیریت ہی ہے جبار صاحب، نمائنہ خز انداز میں کہا۔ دعا کریں آگے بھی خیریت ہی رہے۔ اصل میں کسی پولیس آفیسر کا چل کر آنا اور ہماری فیکٹری کے ایک ملازم کے حوالے سے چھانبین کرنا ذہن میں ہزاروں قسم کے خدشات کو جنم دیتا ہے۔ آپ میری بات تو سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ 100% سمجھ رہا ہوں جبار صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کریں، اگر ماجد کسی معاملے میں ملوث نہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پتہ تو چلے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تک تو آپ نے کچھ بتایا نہیں کہ آپ ماجد کے بارے میں کس طرح کی تفتیش کرنے آئے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بتاتا ہوں۔ آئندہ 10-15 منٹ میں نے منشی عبدالجبار کو حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ اور فکر مندی سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ماجد کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب وہی تھا جو مشتاق اور خالدہ کی زبانی مجھ تک پہنچ چکا تھا، یعنی سب ٹھیک ہے، ماجد ایک عظیم انسان ہے، اس کے کردار پر شک ہی نہیں کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ پر اب ترپ کا پتہ پھینکنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے منشی عبدالجبار کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، جبار صاحب، کیا آپ نے فیکٹری کے اندر ملازمین کے لیے کوئی حاضری رجسٹر بھی رکھا ہوا ہے جس پر ہر ورکر روزانہ اپنے سائن کرتا ہو؟ نہیں ملک صاحب، ایسا کوئی نظام ہماری فیکٹری میں موجود نہیں، البتہ ہر ماہ کی 7 تاریخ کو جب تنخواہ دی جاتی ہے تو میں ایک رجسٹر پر اس کا باقاعدہ اندراج کرتا ہوں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض ملازمین نے ایڈوانس لیا ہوتا ہے جو ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کٹواتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کا حساب تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا ماجد نے بھی کبھی کوئی ایڈوانس رقم لی ہے؟ نہیں جناب، اس کا ریکارڈ صاف ہے۔ ابھی آپ نے جس سیلری کا ذکر کیا ہے میں وہ رجسٹر دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ارے کوئی اعتراض نہیں ہے ملک صاحب، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ میں بھی آپ کو وہ رجسٹر دکھا دیتا ہوں۔ پھر اس نے میری فرمائش پوری کر دی۔ میں تنقیدی نگاہ سے سیلری رجسٹر کا جائزہ لینے لگا۔
اکا دکا کو چھوڑ کر تمام ہی ورکرز نے سائن کرتے ہوئے رجسٹر پر اپنے انگوٹھے کا نشان لگایا۔ جن اکا دکا افراد نے سائن کیے ہوئے تھے ان میں ماجد بھی شامل تھا۔ میں نے ماجد کے سائن کا بغور معائنہ کیا، لیکن دستخط کو دیکھ کر یہ اندازہ کام کرنا آسان نہیں تھا کہ وہ ایک سطری تحریر بھی ماجد کی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سیلری رجسٹر کو بند کرتے ہوئے منشی سے سوال کیا، جبار صاحب کیا آپ کے پاس ماجد کی تحریر کا کوئی نمونہ ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا، جی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ذرائی لہجے میں کہا، میں وہ نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی ابھی دکھاتا ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر الماری کی جانب بڑھ گیا۔ 22 میل کے آفس میں منشی عبدالجبار کی ایک جانب دیوار کے ساتھ شوبی الماری رکھی ہوئی تھی، جو یقیناً اس فیکٹری کے لیے ریکارڈ روم کی حیثیت کی حامل تھی۔ منشی چند منٹ تک اس الماری کے اندر کچھ تلاش کرتا رہا، پھر ایک کاغذ کے ساتھ واپس لوٹا اور اس کاغذ کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ہمارے پاس ماجد کی یہ واحد تحریر ہے جو ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا اپنا خاص پس منظر ہے۔ میں نے منشی کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا۔ اس کاغذ کی تحریر سے پتہ چلا کہ وہ ایک تنخواہ میں اضافے کی درخواست تھی۔ میں نے اپنی جیب میں سے وہ سطری تحریر نکال لی جو گمشدہ پینو کے جسری صندوق میں سے مجھے ملی۔ پھر میں بڑی باریک بینی سے ان دونوں ہی تحریر کا موازنہ کرنے لگا۔ اس دوران میں منشی عبدالجبار کی آواز بھی مسلسل میرے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ فیکٹری ملازمین کا کوئی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ براہ راست مجھ سے ہی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ اگر کسی کو تنخواہ بڑھوانا ہو تو وہ مجھ سے ہی درخواست کرتا ہے۔ میں فیکٹری ورکرز کے مسائل کو بابو جی شفیق صاحب کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ وہ جی فیکٹری کے مالک ہیں۔ کسی بھی معاملے کو فائنل فیصلہ کرنے کا اختیار انہی کو ہوتا ہے۔ لیکن اس بندے ماجد نے تو فیکٹری کی ایک نئی تاریخ رقم کر ڈالی۔ ان دنوں ماجد کی ماہوار تنخواہ 40 روپے ہوا کرتی۔ ماجد نے بابو شفیق کے نام ایک درخواست لکھی، جس میں اس نے نہایت ہی شائستہ الفاظ میں کہا کہ اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ پھر اس نے یہ درخواست براہ راست بابو شفیق کو دے دی تھی۔ بابو جی کو ماجد کا یہ انداز بہت بھایا اور انہوں نے اس کی تنخواہ میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہدایت کی کہ میں اس درخواست کو کسی فائل میں محفوظ کر لوں۔ اسی لیے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تحریر ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا اپنا ایک خاص پس منظر ہے، اور اب یہ ماجد کی تحریر آپ کے ہاتھوں میں ہے ملک صاحب۔ میں نے سیلری رجسٹر میں ماجد کے نام کے سامنے 50 روپے لکھا دیکھا تھا۔ اب یہ راز کھلا کہ وہ رقم 40 روپے سے 50 روپے میں کیسے بدلی۔ 50 روپے ماہانہ تنخواہ سن کر آپ کو شدید حیرت ہو رہی ہوگی، اور آپ میں سے بعض یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ملک صاحب پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ کہ میں اسی دنیا کے گزرے ہوئے زمانے کا ذکر کر رہا ہوں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک فیکٹری مزدور کی تنخواہ آج کے مزدور کی ماہانہ آمدنی سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہوا کرتی تھی۔ زیادہ حیران نہ ہو، میں اس کا ثبوت بھی فراہم کر دیتا ہوں۔ جس دور میں ایک فیکٹری ورکر کی اوسط تنخواہ 50 روپے ہوا کرتی، تب سونا 60 روپے تولہ 10 گرام مل جاتا تھا، اور 10 سے 15 میں ایک متوسط خاندان کا مہینے بھر کا راشن بھی خریدا جا سکتا تھا۔ آج سونے کے تولہ بھاؤ کو ذہن میں رکھ کر خود ہی اندازہ لگانے کہ میں نے کیا غلط کہا ہے یا پھر درست۔ ملک صاحب آپ تو ماجد کی درخواست کے اندر کب کر ہی رہ گئے، لگتا ہے آپ اس کے اندر سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منشی عبدالجبار نے اپنی باتیں روک کر مجھ سے کہا تھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ عبدالجبار، میں نے تتراتی آواز میں کہا۔ پھر ماجد کی درخواست اور پینو کے صندوق سے ملنے والے پرچے کو منشی کی جانب بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، آپ بھی میری برآمد کو ملاحظہ کریں۔ اس نے میرے ہاتھ سے دونوں ہی کاغذات لے لیے، پھر بغور ان کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ میں جس نتیجے پر پہنچا تھا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ چند لمحات کے بعد منشی جبار نے بھی میرے برآمد کردہ نتیجے کی یقین دہانی کر دی۔ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ملک صاحب یہ دونوں ہی تحریریں بالکل ایک جیسی ہیں، یعنی آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک ہی لائن۔ میں نے پینو کے صندوق سے حاصل ہونے والے پرچے کی ایک سطری تحریر پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ لائن بھی ماجد کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے؟ جی بالکل، دونوں ہی تحریروں میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، وہ بڑی اعتماد سے بولا۔ تو پھر آپ یہ بھی تسلیم کریں گے کہ ماجد اپنے بیٹے کی بیماری کا بہانہ کر کے آپ سے پورے مہینے کی تنخواہ لے کر گیا ہے، اور آپ اسے جتنا سیدھا سمجھ رہے ہیں وہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اب سارا ہی معاملہ واضح ہو گیا ہے۔ مشتاق اور خالدہ کی بیٹی پروین اور پینو ماجد کے گھر سے بھاگی نہیں ہے۔ ملک صاحب آپ کو یہ پرچہ کہاں سے ملا؟ پینو کے کپڑے والے صندوق میں سے، میں نے کہا، اور وہ صندوق بھی کپڑوں کے وجود سے یکدم خالی ہے۔ ماجد ایک شادی شدہ شخص ہے اور ایک بیٹے کا باپ بھی، وہ پینو کو لے کر اپنے گاؤں تو نہیں گیا ہوگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ کی بات میں وزن ہے منشی صاحب، میں نے منقص انداز میں کہا، بس یہ ہو کہ ماجد واقعتاً شادی شدہ ہو
اور اس کی بیوی اور بیٹا چک 42 مشرق میں رہتے ہوں۔ یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں ملک صاحب۔ اس کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی۔ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماجد نے اپنی بیوی بچے اور گاؤں کے والے سے غلط بیانی کی ہوگی؟ آپ کبھی ماجد کے چک گئے ہیں اس سے ملنے؟ نہیں، میں نہیں گیا، مگر اب میرا جانا تو وہاں لازم ٹھہر گیا ہے، میں نے پرعزم انداز میں کہا۔ پھر پوچھا کہ آپ نے کبھی ماجد کی بیوی سغرا اور اس کے 3.5 سالہ بیٹے طارق کو کہیں دیکھا ہے؟ نہیں جناب، بس ذکر ہی سنا ہے۔ میں نے بھی ذکر ہی سنا ہے منشی صاحب، مشتاق اور خالدہ نے بھی ماجد کی زبانی یہ قصہ سن رکھا ہے۔ کوئی بھی شخص چک 42 گیا ہے اور نہ ہی ماجد کی بیوی اور بچے سے ملا ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا منشی صاحب، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور پرخلوص انداز میں بولا۔ میں نے سچے دل سے کہا آمین۔ آئندہ روز میں نے کانسٹیبل آفتاب احمد کو ساتھ لیا اور چک 42 مشرقی کی جانب روانہ ہو گیا۔ پینو کی گمشدگی کو 2 دن گزر گئے تھے اور آج تیسرا دن شروع ہو گیا۔ وہ 22 فروری دن میں 10 اور 12 بجے کے درمیان گھر سے غائب ہوئی اور سعیدو نائی کے بیان کے مطابق اس نے لگ بھگ 11 بجے پینو کو گرم چادر کی بغل مارے جی ٹی روڈ کے کنارے کھڑا دیکھا تھا۔ پینو کے صندوق سے برآمد ہونے والی مختصر تحریر سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کسی نے اسے 22 فروری کی دوپہر 11 بجے جی ٹی روڈ پر مولوی کے کھوکے کے سامنے پہنچنے کو کہا، اور وہ کسی کوئی نہیں بلکہ مشتاق کا کرایہ دار ماجد ہی تھا۔ یہ ساری کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں جڑتی چلی جا رہی تھیں اور میں نے 24 فروری کی صبح اسی لیے چک 42 کا رخ کیا تاکہ اس کیس کی زنجیر کو مکمل کر سکوں۔ اس وقت میں اور کانسٹیبل آفتاب ایک ویگن پر سوار ہو کر اپنی منزل کی جانب رواں اور دواں تھے اور ہم دونوں ہی سول ڈریس میں تھے۔ ملک صاحب آج آپ بہت زیادہ ہی خاموش ہیں، مجھے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر آفتاب نے کہا۔ سب خیریت تو ہے نا آفتاب؟ میں نے اس کی جانب رخ پھیرتے ہوئے کہا، خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ بتاؤ، اب جس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں وہ خیریت نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے؟ نہیں جناب، یہاں تو ہر طرف افراتفری اور بھاگ دوڑی لگی رہتی ہے۔ لیکن میرے پوچھنے کا یہ مقصد تھوڑی نہ تھا۔ جہاں افراتفری اور بھاگ دوڑ کا ماحول بنا ہوا وہاں خیریت کی توقع رکھنا دیوانے کا خواب ہی ہوگا۔ بہرحال تم بتاؤ، تمہارے سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی اتنا خاموش جو نہیں دیکھا، سو بس اسی لیے پوچھ لیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا ذہن پینو اور ماجد میں الجھا ہوا ہے، جب تک میں اس گتھے کو نہیں سلجھا لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ آپ کل جنید خان کے ساتھ جمنا باد گئے تھے نا؟ آفتاب نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہاں گیا تھا، وہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں ہم نے چک 42 جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلکہ کیا کیا، اب ہم جا ہی رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تھانے سے نکلنے سے پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں۔ جی ملک صاحب، دراصل جنید خان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیوں، جنید خان کو کیا ہوا؟ جب کل شام آپ تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف چلے گئے تو جنید آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خاص بات کرنا چاہ رہا ہے۔ میں پینو کی طرح کوئی غائب تھوڑی ہو گیا تھا جو جنید مجھے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل آفتاب کو گھورا۔ اگر اسے مجھ سے کوئی بھی ضروری کام تھا تو سیدھا میرے کوارٹر پر آ جاتا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا تھا، بس جو میں نے محسوس کیا وہ آپ کو بتا دیا۔ آج صبح جب ہم تھانے سے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت جنید خان تھانے میں موجود ہی نہیں تھا، ورنہ وہ مجھ سے مل کر اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کر لیتا۔ چلے ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل آفتاب سے کہا، چک 42 سے واپسی پر جنید خان سے ملاقات کر لوں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ گزشتہ رات وہ مجھے کیوں تلاش کر رہا تھا۔ میرے اس جواب کے بعد آفتاب چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ گزشتہ روز جمنا باد میں جنید خان تمام وقت میرے ساتھ تھا، ماں سوائے جب میں پینو کے غمزدہ والدین سے ملاقات کر رہا تھا اور دوم جب میں زیبائش ٹیکسٹائل میل کے منشی عبدالجبار سے گفتگو میں مصروف تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ زیبائش میل کا رخ کرنے سے پہلے میں نے جنید خان کو اور کوچوان علی محمد کو سموسہ پکڑا کر دعوت اڑانے کا حکم دیا اور مشتاق سائیکلوں والے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے میں نے جنید خان کو تاکید کی تھی کہ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر معلومات اکٹھی کرنے کی بھی کوشش کرے۔ تو کیا جنید خان کو گمشدہ پینو کے حوالے سے کوئی اہم بات پتہ چلی تھی؟ میرے ذہن میں ایک طاقتور خیال نے جنم لیا اور گزشتہ رات جنید خان یہی بات مجھے بتانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ خیر، اب جو بھی واپس تھانے پہنچ کر دیکھیں گے، فی الحال مجھے چک 42 پر فوکس کرنا چاہیے۔ ویگن نے ہمیں سڑک کے کنارے ایک ایسے مقام پر اتارا جہاں سے چک 42 لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ماجد کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت ہم عوامی لباس میں تھے، اس لیے ہم چک 42 مشرقی میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی دیکھ کر
ورنہ اگر ہم پولیس کی وردی میں ہوتے تو پورے گاؤں میں تھرتلی مچ جانا تھی۔ ماجد کے باپ منظور کی چک 42 میں کریانے کی دکان تھی، اس لیے بھی اس کے گھر تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ پوچھ تاچھ پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت گھر پر ماجد کی ماں شاہدہ اور اس کی بیوی سغرا اور سگی موجود تھی، جبکہ منظور اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم سیدھا ہی اس کی دکان پر پہنچے تھے، جو کہ گھر کے سامنے والے حصے میں تھی۔ میرا نام صفدر علی ہے اور یہ میرا دوست آفتاب حسین ہے، میں نے معمولی سے رد و بدل کے ساتھ تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ہم حافظ آباد میں رہتے ہیں اور تمہارے بیٹے ماجد سے ملنے آئے ہیں۔ منظور کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت اور عام سی شکل و صورت کا مالک ایک سادہ طبیعت کا انسان تھا۔ اس کے سر کا درمیانی حصہ بالوں سے فارغ تھا اور کھوپڑی کے ارد گرد چدرے بالوں کی جھالر نظر آ رہی تھی۔ منظور نے الجھن زدہ انداز میں باری باری ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ آپ ماجد سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ بزرگوں، آپ نے ہمیں اس لیے نہیں پہچانا کہ آج سے پہلے کبھی ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور جب ماجد سامنے آئے گا تو سلسلہ بھی بتا ہی دیں گے۔ منظور نے تشویش بھرے انداز میں سوال کیا، سب خیریت تو ہے نا؟ چاچا منظور، آفتاب نے ماجد کے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو خیر خیریت ہی ہے۔ ماجد ہٹ سے چڑھ گیا تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ خیریت بھی ہو جائے۔ ماجد ہے کہاں؟ کیا وہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے؟ اسے باہر نکالو ورنہ ہمیں زبردستی تمہارے گھر میں گھسنا پڑے گا۔ آفتاب کے جاہرانہ انداز نے منظور کو بکھلا کر رکھ دیا۔ اس نے فکر مندی سے کہا، آخر ماجد نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ چمناباد سے ایک کڑی اغوا کر کے یہاں لایا ہے، میں نے کہا، اور ہم پینو نامی اس کڑی کو برآمد کروانے اور تمہارے بیٹے کو گرفتار کرنے یہاں آئے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ لوگوں کا تعلق پولیس سے ہے؟ وہ پریشانی بھری لہجے میں، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا۔ ٹھیک سمجھے ہو، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں تھانہ انچارج ہوں، جو کانسٹیبل آفتاب احمد ہے۔ چمناباد میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے، اس لیے ہم ماجد کی تلاش میں ادھر آئے ہیں۔ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ بیچارگی سے بولا، یہ چمناباد کہاں ہے اور کہاں میرے بیٹے کا کسی پینو سے کیا واسطہ؟ چمناباد ضلع گجرانوالہ تحصیل گجرانوالہ کا ایک نوائی گاؤں ہے جو جی ٹی روڈ کے کنارے زبائی مل کے عقب میں واقع ہے۔ پینو اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ ماجد پینو کے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے قیام پذیر تھا۔ 22 فروری کی دوپہر ماجد اور پینو چمناباد سے غائب ہوئے، یعنی صرف 2 دن پہلے۔ اتنی تفصیل کافی ہے یا؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو منظور کریانہ فروش ادراری انداز میں بولا، یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جی۔ غلط فہمی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا ماجد تو کبھی چمناباد نہیں گیا اور اسے کسی کے گھر میں کرائے پر رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو جب سے پیدا ہوا ہے ادھر اسی گھر میں رہ رہا ہے۔ اس پر پرچون کی دکان میں میرا ہاتھ بھی بٹاتا ہے۔ وہ اس وقت دکان کے لیے سودا وغیرہ لینے نزدیکی شہر گیا ہوا ہے، بس وہ ابھی واپس آنے ہی والا ہے، اور آپ پتہ نہیں میرے بیٹے پر کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں۔ منظور کی اس سنسنی خیز وضاحت نے تو میرا دماغ ہی گھما کر رکھ دیا۔ میں تو اپنے ذہن میں جو کہانی لے کر چک 42 پہنچا تھا وہ یکلت اڑ کر رہ گئی، لیکن میں بھی اتنی جلدی ہارنے والا نہیں تھا، لہٰذا میں نے منظور پر تیز اور طنز کا سوالات کی بوچھار کی۔ منظور، کیا تم اس بات سے انکاری ہو کہ ماجد کی عمر لگ بھگ 27 سال ہے؟ آپ کا اندازہ درست ہے، میں انکار نہیں کروں گا، اور ماجد کی بیوی کا نام سغرا ہے، لیکن سب اسے سگی کہہ کر پکارتے ہیں، اور سگی اس وقت کم و بیش 25 سال کی ہے۔ جی یہ سب بھی ٹھیک ہے، اس نے کہا، ماجد تمہاری اکلوتی اولاد ہے، میں نے کہا، اور تم نے 5 سال پہلے اس کی سگی سے شادی کی تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے طارق۔ اس وقت طارق کی عمر 3.5 سال ہے۔ منظور نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو ہمارے بارے میں یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلی ہیں تھانے دار صاحب؟ اس دوران میں چک 42 کے چند رہنے والے بھی وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور بڑی دلچسپی سے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن رہے تھے۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا چاچا منظور، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، پہلے تم میرے انٹرویو میں پاس ہو کر دکھاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تم سے جو پوچھا وہ غلط ہے یا صحیح؟ 100% جناب ہے۔ تو پھر تم اس بارے میں اب کیا کہتے ہو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا بیٹا ماجد تانا ماسٹر ہے، وہ 1 سال پہلے روزگار کے سلسلے میں چمناباد کی طرف نکل کر گیا اور اس نے زیبائی ٹیکس مل میں ملازمت اختیار کی اور چمناباد میں مشتاق سائیکلوں والوں کے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر کے رہنے لگا۔ فیکٹری سے ماجد کو 50 روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے۔ وہ ہر ماہ کی 7 تاریخ کے بعد آنے والے ہفتے اور اتوار کو یہاں چک 42 آتا ہے اور آپ لوگوں سے مل کر جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی درست نہیں تھانے دار صاحب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو انہیں تمام لوگوں سے پوچھ لیں،
اس نے اپنی دکان کے سامنے جمع ہو جانے والے 9 درجن سے زیادہ افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب لوگ ہی ماجد کو بچپن سے جانتے ہیں۔ ہجوم کے ریئیکشن نے میری حیرت کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ سبھی منظور کے موقف کی تائید کر رہے تھے، یعنی منظور کے اکلوتے بیٹے ماجد نے کبھی چمن آباد کا رخ ہی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی وہاں ملازمت کی۔ ان حالات کے پیش نظر ماجد کے پینو کو بھگا لے جانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا شخص جس کی تلاش میں ہم چک 42 پہنچے تھے؟ ادھر یہ خطرناک سوال میرے ذہن میں ابھرا اور ادھر بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ تو پھر مشتاق سائیکلوں والوں کی بیٹی پینو کو کون بھگا کر لے کر گیا ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے چمن آباد اور زبائی مین میں ملازمت اختیار کرتے ہوئے اپنا نام ماجد کیوں بتایا؟ اس نے مشتاق اور اس کی بیوی اور بیٹے سے یہ کیوں کہا کہ وہ چک 42 کا رہنے والا ہے؟ اس کی بیوی کا نام سگی ہے اور بیٹے کا نام طارق، جو 3.5 سال کا گول مٹول پیارا سا بچہ ہے۔ اس پراسرار بندے نے پینو کو گھر سے بھگا لے جانے کے لیے تمہارے بیٹے ماجد کی شخصیت اور پس منظر کا سہارا کیوں لیا؟ تھانے دار صاحب، ایک ضعیف العمر شخص نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی ہو تو میں آپ کو ایک بندے تک پہنچا سکتا ہوں جس نے آپ سب کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ کس طرح بابا جی؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر اس دغا باز کو پکڑوانے میں آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ میں اپنی بعد میں کہوں گا کیونکہ ابھی میں کافی کچھ سوچ رہا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پینو کو گھر سے بھگا لے جانے والے بندے کا حلیہ اور قد کاٹ کیسا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے آفتاب احمد کی جانب دیکھا اور کہا، آفتاب، تم بابا جی کی ماجد کی شکل و صورت اور وضع قطع کے بارے میں بتاؤ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے صرف ماجد کا نام ہی سنا تھا، اور وہ بھی محض 2 روز پہلے۔ میری تو اسے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ آفتاب کو اپنے ساتھ چک 42 لانے کا میرا ایک مقصد یہ تھا کہ آفتاب ماجد کا صورت آشنا تھا۔ دراصل آفتاب ہوٹل بازی کا عادی تھا۔ اس نے ماجد کو 3-4 بار مولوی کے کھوکے پر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں چونکہ ماجد کی تلاش میں چک 42 آیا تھا، لہٰذا مجھے کسی ایسے ہم سفر کی ضرورت تھی جو ماجد کو دیکھتے ہی پہچان لے۔ چنانچہ اس سفر میں آفتاب کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میرے حکم پر کانسٹیبل نے ماجد کا حلیہ اور جسامت تفصیل سے بیان کر دی۔ جب کانسٹیبل خاموش ہوا تو بابا سسراتی آواز میں بولا، مجھے تو یہ رمضان علی کا پتر کا دل لگتا ہے۔ 1-2 اور پختہ افراد نے بھی اس بڈھے بابے کی بات کی تصدیق کر دی۔ یہ سب سن کر میرے رگ و روبے میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون رمضان اور کون قدیر؟ قدیر رمضان اور صفیہ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک عادل عمر شخص نے مجھے بتایا۔ وہ لوگ بھی ادھر چک 42 میں رہتے تھے اور کھیتی باڑی سے گزر بسر کرتے۔ کافی عرصہ پہلے رمضان کی موت ہو گئی۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک کیڑے نے اسے کاٹ لیا۔ صفیہ دماغی طور پر کمزور تھی، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ صفیہ دماغی مریضہ بھی تھی، اور یہ اثرات قدیر کے اندر بھی منتقل ہوئے تھے۔ اس کی باتیں صحیح اور دماغ افراد سے بہت مختلف تھیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گاؤں والے جاہل ہیں جو اس کی باتیں ان لوگوں کے پلے نہیں پڑتی۔ قادر کے ایسے ہی رویے کی وجہ سے اکثر لوگوں نے اسے پروفیسر کہہ کر چھیڑنا شروع کر دیا۔ لگ بھگ 3 سال پہلے قدیر یہ گاؤں چھوڑ کر اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ کوئی نہیں جانتا قدیر اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا، مگر آپ کے سپاہی نے ماجد کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ تو ہو بہو قدیر کا ہی لگتا ہے۔ اور قدیر کی ماں صفیہ؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر بے چینی سے کہا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ صفیہ کے انتقال کے بعد ہی تو قدیر یوں غائب ہوا تھا، مجھے بتایا گیا۔ ماں جیسی بھی تھی، جب تک وہ زندہ تھی قدیر نے گاؤں چھوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، لیکن صفیہ کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ اداس ہو گیا اور پھر ایک دن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ قدیر نے تعلیم کہاں تک حاصل کی تھی؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ مجھے بتایا گیا وہ 4 جماعتیں پاس تھا، مگر خود کو عالم فاضل سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ اور ماجد؟ میں نے ٹوٹونے والے انداز میں کہا، یہ کتنی جماعتیں پڑھا ہوا ہے؟ میں نے ان لوگوں کو گمشدہ پینو کے صندوق سے ملنے والے اس 1 سطری پیغام اور منشی عبدالجبار کی فائل میں سنبھال کر رکھی ہوئی تنخواہ میں اضافے کی درخواست کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک جماعت بھی نہیں۔ میرا پتر چٹا ان پڑھ ہے، ماجد کے بعد منظورے نے جواب دیا، مگر حساب کتاب میں خاصا تیز ہے۔ میری دکان کا سارا نظام وہی چلاتا ہے اور بازار سے سودا سامان بھی لانا اسی کے ذمے ہے۔ میں تو جس نوعیت کی صورتحال سے دوچار تھا اس کے مطابق منظور کریانہ فروش کا اکلوتا بیٹا ماجد وہ شخص ہرگز نہیں تھا جس کی تلاش میں اپنے تھانے سے چک 42 پہنچا تھا۔ باقی قدیر نامی یہ بندہ پینو کی گمشدگی میں باحیثیت ماجد ملوث تھا یا نہیں، اس بارے میں ابھی سردست میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ کیس کل شام تک جتنا سیدھا دکھائی دے رہا تھا، وہ میرا سہانا خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا اور میں ایک مرتبہ پھر اندھیری گلی میں اب کھڑا تھا۔
میں اپنے مطلوبہ بندے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس مجمع میں سے کسی نے ایک جانب آواز کرتے ہوئے اشارہ کیا، لو جی ماجد بھی آ گیا۔ میں نے طرف دیکھا جدھر اس بندے نے اشارہ کیا۔ مجھے ایک سمت میں ایک سائیکل سوار سامان تھیلوں سے لدا پھندا نظر آیا۔ میں نے اس شخص پر نگاہ جما دی۔ جلدی وہ ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی سائیکل کو کریانے کی دکان کے پہلو میں کھڑا کیا، پھر وہاں موجود افراد کو حیرت اور تعجب بھری نظر سے دیکھنے کے بعد منظور سے بولا، ابا کیا ہو گیا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ منظور نے میرا اور آفتاب کا تعارف کروانے کے بعد ماجد کو بتایا، پتر کسی بندے نے تمہارے نام پر ادھر چمنا باد میں بڑی افراتفری مچا دی ہے اور ایک کڑی کو بھی بکھا کر لے گیا ہے۔ پولیس اسی کی تلاش میں ہمارے پنٹ آئی ہے۔ میں نے پرمعنی سوالیہ نظر سے آفتاب احمد کی طرف دیکھا۔ وہ ایک منٹ تک بغور ماجد کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ ہمارا مطلوبہ ماجد نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ماجد نے اپنے باپ کی وضاحت کے جواب میں قدرے تیز آواز میں کہا، کوئی شخص میرا نام اختیار کر کے اتنا بڑا دھوکہ کس طرح دے سکتا ہے؟ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں منظور کریانہ فروش کے بیٹے ماجد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تب کہیں جا کر اس کی سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد بھی وہ کافی دیر تک مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ چک 42 میں اب ہمارا کوئی کام باقی نہیں رہا تھا۔ مجھے جس بندے کی تلاش تھی وہ منظور کا بیٹا ماجد نہیں تھا، لہٰذا ہم نے واپسی کی راہ لی۔ 25 فروری کی صبح میری آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ اس کا سبب 24 فروری کی رات تاخیر سے سونا تھا اور اس کے نتیجے میں میری فجر کی نماز بھی نکل گئی تھی۔ جب میں اور کانسٹیبل آفتاب احمد چک 42 سے روانہ ہوئے تو میرا اندازہ یہی تھا کہ مغرب سے پہلے ہم اپنے تھانے پہنچ جائیں گے، مگر اس روز ہر قدم الٹا ہی پڑ رہا تھا۔ ایک تو جس ماجد کی تلاش تھی وہ چک 42 میں کہیں موجود ہی نہیں تھا، اور جس ماجد سے میں مل کر آ رہا تھا وہ میرے کسی کام کا ہی نہیں تھا۔ اس وقت ناکامی نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ اس کوفت میں شدید نوعیت کی جھنجھلاہٹ ہو گئی جب چک 42 سے روانہ ہونے کے 5 منٹ بعد ہی ہماری ویگن خراب ہو گئی، اور خراب بھی ایسی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے انجن میں شاید کوئی فالٹ آ گیا تھا جو باوجود کوشش کے بھی ڈرائیور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرفہ تماچا یہ ہوا کہ اس روڈ کی یہ آخری ویگن تھی۔ اگلی ویگن کل صبح ہی وہاں سے گزرنے والی تھی۔ ہم ایک طرح سے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ اس مقام سے پیدل چل کر تھانے پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک تو موسم ٹھنڈا ٹھار، اوپر سے مری کی برفیلی ہوا بھی چل رہی تھی۔ ان نامزد حالات میں قریب جوار میں کوئی محفوظ پناہ گاہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ مجبوری کا نام شکریہ کے مصادق ویگن کے اندر ہی دبک کر بیٹھے رہنا ہی دانشمندانہ فیصلہ تھا، اور در حقیقت یہ حالات اور وقت کا تقاضا بھی تھا۔ انسان اپنے حالات کے سامنے بس بے بس ہو جاتا ہے۔ خدا خدا کر کے رات 11 بجے ویگن کا ڈرائیور انجن کے فالٹ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے 15 منٹ بعد ہماری ویگن سڑک پر رواں دواں تھی۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ میں کب تھانے پہنچا ہوں گا اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد کب مجھے سونا نصیب ہوا ہوگا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا اور کانسٹیبل جنید خان کو اپنے پاس طلب کیا۔ وہ بھی مجھ سے ملاقات کے لیے بے قرار تھا، لہٰذا دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کچھ کہنے کے لیے اپنے لب وا کرنے والا تھا کہ میں نے سوال داغ دیا، کیا میں نے تھانے کے عملے میں سے کسی کو اپنے کوارٹر کی طرف آنے سے منع کیا ہے؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بلکہ آپ کا تو فرمان ہے کہ اگر کوئی کام ہو تو ہم آپ کو رات کے آخری پھیر بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ تو پھر تمہارے فری ہینڈ کو کسی نے ہتھکڑی لگا دی تھی یا میرا فرمان ہی تمہارے ذہن سے مٹ گیا تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے پچھلی رات تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ جی ملک صاحب، وہ سر کو ہمیں لاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ تھا؟ پہلے آپ وعدہ کریں کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، میں کوئی تمہاری محبوبہ ہوں جو ذرا سی بات پر تم سے روٹھ جاؤں گا؟ یا پھر تم کسی سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہو؟ یا پھر تم نے کسی سے رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا ہے؟ یا پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی منت ریز لہجے میں بولا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کر سوال کیا، تو پھر کیسی بات ہے؟ آپ نے کل مشتاق سائیکلوں والوں کے گھر میں میری ڈیوٹی لگائی تھی تو میں گھوم پھر کر پینوں کی گمشدگی کے حوالے سے معلومات اکٹھا کروں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بس اسی سلسلے میں مجھ سے ایک چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی۔ کیسی کوتاہی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے ادھر ادھر گھومتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں جو تمہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا؟ یا پھر تم نے اپنے کانوں پر تالا ڈال لیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں کچھ سنائی بھی نہیں دیا؟ مجھے دکھائی بھی دیا اور سنائی بھی، بس میں آپ سے ذکر ہی نہ کر سکا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، یہی سوچا تھا کہ آپ جب اس مل سے واپس آئیں گے تو آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن پھر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی، اور جب دوبارہ یاد آیا
تو آپ تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے کل ٹانگے میں بیٹھ کر کتنے سموسے اور پکوڑے کھائے؟ کیونکہ جب میں واپس آیا تو دونوں ہی تھیلے خاصے ہلکے ہو چکے تھے۔ بس جی، میں نے تھوڑے سے پکوڑے اور کوئی 6-7 سموسے ہی کھائے تھے۔ یہ بس نہیں ہے بلکہ ٹرک ہے، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ مقدار میں کھانے سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے، اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے انسان کی عقل کھوپڑی ہی میں سے نکل کر انسان کے معدے میں پہنچ جاتی ہے، جس کے بعد انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خاصی مانت پڑ جاتی ہے، اور یادداشت تو سمجھو لمبی تان کر ہی سو جاتی ہے۔ غلطی ہو گئی ملک صاحب، عاجزانہ انداز میں بولا۔ آئندہ میں کھانے کے معاملے میں احتیاط برتوں گا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کم سونا عبادت، کم بولنا حکمت اور کم کھانا صحت ہے۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، اور مولا کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ در نایاب کی حیثیت کا حامل ہے۔ یاد رکھو، کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھا جاتا ہے۔ جی جی، سمجھ گیا۔ شاباش، تو پھر شروع ہو جاؤ۔ مجھے بتاؤ، کل رات مجھ سے ملاقات کے لیے تم کیوں مترب تھے؟ مجھے پینو کے بارے میں خاص بات پتہ چلی تھی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ کل جب آپ مشتاق سائیکلوں والوں کے گھر میں مصروف تھے تو میری فرید پراچا سے ملاقات ہو گئی۔ فرید میرا پرانا دوست تھے، اس نے مجھے بتایا کہ 22 فروری کی دوپہر مولوی کے کھوکے پر وہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ لگ بھگ 11 بجے اس نے پینو کو جی ٹی روڈ کے کنارے پر کھڑے دیکھا۔ کچھ نیا بتاؤ، یہ سب میں پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ آپ مجھے بات تو پوری کرنے دینا ملک صاحب، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ میں آپ کو کچھ نیا ہی تو بتانے والا تھا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرید پراچا نے ماجد کو جنرل سرامکس کے پہلو سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ جنید خان مجھے اپنی کارکردگی کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتانے لگا۔ ماجد دائیں بائیں چلتے ہوئے بڑے محتاط قدموں سے چلتے پینو کے نزدیک پہنچ گیا۔ پینو نے بھی اس وقت گرم چادر میں اپنے وجود کو لپیٹ رکھا تھا۔ اسی چادر کے اندر سے پینو نے ایک چھوٹی سی گٹھری نکال کر ماجد کو تھمائی۔ ان کے درمیان مختصر سی گفتگو بھی ہوئی، جو ظاہر فرید نہیں سن رہا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں سے خاصے فاصلے پر مولوی کے کھوکے کے اندر چائے پی رہا تھا۔ بس اس نے اتنا ہی دیکھا کہ ماجد اور پینو جی ٹی روڈ کے کنارے جنوب کی سمت پیدل ہی چل پڑے تھے۔ مولوی کے کھوکے سے جنوب کی جانب پہلا گاؤں کنگی والا تھا۔ اگر وہ لوگ کسی بس یا بیگن پر سوار ہو کر گئے تھے تو کہیں بھی پہنچ سکتے تھے۔ کیا انہوں نے گھر سے بھاگ کر کنگی والا میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا تھا؟ میرے ذہن میں اچانک ہی سوال ابھرا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے ذہن نے سوال کی نفی کری، کیونکہ چمنا باد اور کنگی والا میں بامشکل 440 گز یا چوتھائی میل کا ہی فاصلہ حائل تھا، اور اس نام نہاد ماجد نے پینو کو گھر سے بھگا لے جانے میں جتنی مضبوط منصوبہ بندی کی تھی، اس کے تناظر میں اس سے ایسی حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کانسٹیبل جنید خان نے فرید پراچا کے مشاہدے کے حوالے سے مجھے جو کچھ بتایا، اس میں میرے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کی معلومات میں عرض کرنے کی غرض سے کہا، ہم سب جس بندے کو ماجد سمجھیں وہ کوئی اور ہے۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ میری اب تک کی تفتیش اور تحقیق کے مطابق اس چال باز شخص کا نام قدیر ہے۔ میں نے بتایا قدیر کا تعلق کبھی کبھی چک 42 سے رہا ہے، اور وہ ماجد کے بارے میں مکمل معلومات بھی رکھتا ہے، اس لیے اس نے بڑی آسانی سے ماجد کا روپ ڈھال کر جمنا باد کا رخ کیا، پھر اس فیکٹری کا۔ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اور پھر بالآخر وہ پینو کو بکا کر بھی لے گیا۔ میں گزشتہ روز چک 42 میں اصلی ماجد سے مل کر آیا ہوں، اور وہ وہیں سے مجھے پتہ چلا کہ ہمیں جس بندے کی تلاش ہے وہ قدیر کے سوا اور کوئی نہیں۔ ملک صاحب، ایسا تو صرف فلموں میں ہی ہوتا دیکھا گیا ہے۔ فلموں کے اس پر رائٹرز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں جنید خان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلم کار جو کہانی رقم کرتا ہے وہی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں پیش آ چکا ہوتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مصنف کی تحریر کے مطابق مستقبل قریب میں ویسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ جنید خان عقیدت بری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ اچانک کانسٹیبل شوکت علی میرے کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب، کسی نے ماجد کو قتل کر دیا، ادھر کھیتوں میں اس کی لاش پڑی ہے۔ کانسٹیبل شوکت علی کی فراہم کردہ اطلاع نے میرے رگ و روبے میں سنسنی سی دوڑا دی، اور میں آنن فانن جنید کے ساتھ ایک ٹانگے پر سوار ہو کر جائے وقوع پہنچ گیا۔ ماجد کی لاش بے حس و حرکت کھیتوں کے بیچ میں پڑی تھی، اور اس کے ارد گرد درجن بھر افراد بھی جمع تھے جو آپس میں چاہ مغویاں کر رہے تھے۔ ان سب کی نظر میں وہ اس تانا مانا ماسٹر ماجد کی لاش تھی، جو سائیکلوں والے مشتاق کے گھر میں ایک کرایہ دار کی حیثیت سے رہائی پذیر تھا اور فیکٹری میں کام کرتا۔ چک 42 مشرق کے رہنے والے اجتماعی طور پر یہ فتویٰ دے چکے تھے کہ وہ رمضان علی اور صفیہ کا اکلوتا بیٹا قدیر تھا۔
حقیقت کیا تھی اب اس سے پردہ اٹھنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ گیا، اس بے سود پڑے شخص کے جسم کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس کی گردن پر مجھے ایسے آثار دکھائی دیے جسے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں نے معائنے کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور اسی معائنے کے دوران میں جب میں نے اس کی بند آنکھوں کو کھول کر اندر نگاہ ڈالی تو میں چونک اٹھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کہیں بھی موت کی صفاقی اور صد میری دکھائی نہیں دی، اس کے بجائے وہاں زندگی کی مہم سی رمق نظر آئی۔ میں نے اس کے سینے پر کان لگا کر اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کی تو وہاں بھی موت کے سناٹے سے میرا سابقہ نہیں پڑا۔ فوراً سے پیچھتر میرے وجدان نے رہنمائی کرتے مجھے بتایا یہ شخص ابھی زندگی کی قید سے آزاد نہیں ہوا۔ یہ ایک انتہائی سنسنی خیز احساس تھا اور ایسے موقع پر میری چھٹی اس نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ میں کانسٹیبل کو اپنے ساتھ ایک طرف فاصلے پر لے گیا کہ وہاں موجود افراد میری بات نہ سن سکیں۔ پھر میں نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا جنید، یہ سب لوگ اس بندے کو مردہ سمجھنے کی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ ان میں سے کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی شبہ ہو کہ یہ زندہ ہے، ورنہ ہم اس موضوع تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے جس نے اس کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا مطلب ہے قدیر زندہ ہے؟ جنید خان نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میرا پیشہ اور تجربہ تو اسی جانب اجارہ کرتا ہے۔ میرے مشاہدے نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ پھر تو ہمیں فوری طور پر اس بندے کو اسپتال پہنچانا چاہیے تاکہ اسے فوری طبی امداد مل سکے۔ جب یہ ہوش میں آنے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا تو پینو کی گمشدگی کا سرا بھی خود بخود کھل جائے گا۔ ہاں ہم یہی کرنے والے ہیں، مگر ان لوگوں کے سامنے یہ مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم اس بندے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا رہے ہیں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم ڈاکٹر کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دینا، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اسپتال پہنچ رہا ہوں۔ سمجھ گیا ملک صاحب۔ تو ہم کام سے لگ جاتے ہیں۔ ہم دوبارہ اس بے شخص کے پاس آئے اور میں نے بلند آواز کہا، سب سے پہلے ماجد کی لاش کو کس نے دیکھا تھا؟ ایک ادھر عمر دیہاتی مجمع سے نکل کر میرے سامنے آ گیا اور بولا، تھانے دار صاحب میرا نام رفیق ہے، میں ادھر سے گزرنے والا تھا تو میں نے تانا ماسٹر کو یہاں پڑے دیکھا، پھر میں نے آوازیں دے کر لوگوں کو اس طرف متوجہ کر لیا۔ کھیتوں میں موجود اپنے کام میں مصروف لوگ میری پکار پر فوراً ہی چلے آئے۔ تمہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ ماجد مشتاق کی کڑی پینو کو بھگا کر لے گیا ہے اور پولیس ان دونوں کو بڑی شدت سے تلاش کر رہی ہے، اسی لیے ہم نے ایک بندے کو فوراً تھانے کی طرف دوڑایا اور اب آپ یہاں موجود ہیں۔ جنید خان، میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے تہکمانہ انداز میں کہا، تم ماجد کی لاش کو ٹانگے میں ڈال کر فوراً اسپتال کی جانب روانہ ہو جاؤ، اس کا پوسٹ مارٹم بے حد ضروری ہے۔ جی ملک صاحب، واپسی پر مجھے یہاں آنا ہے یا تھانے؟ تھانے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں بھی موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تھانے پہنچ رہا ہوں، باقی باتیں ادھر ہی ہوں گی۔ اوکے سر، اس نے مطمئن والے انداز میں کہا۔ میں نے دو افراد کو جنید خان کی مدد کرنے کے لیے کہا اور وہاں خود خانہ پوری کے لیے موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کا عمل جاری رکھا۔ کسی نے ماجد کی لاش کو چھوا تو نہیں؟ میں نے باری باری سب کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ رفیق و فقہ نے جواب دیا، نہیں تھانے دار صاحب، میں نے جب سے ماجد کی لاش کو دریافت کیا ادھر موقع پر ہی موجود ہوں، کسی نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک مرے ہوئے آدمی کے جسم کا خوف تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تھانے دار صاحب، اللہ رکھا نامی ایک شخص نے سری سیما لہجے میں کہا، اسے چھونے کی ہمت کون کرے گا؟ جمیل نامی ایک بڈھے بابے نے پرخیال انداز میں کہا، جیسی ہی کرنی ویسی ہی بھرنی۔ اس بدبخت نے مشتاقے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تو اس کا تو یہی اشر ہونا تھا۔ چاچا جمیل، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ نواز سیلی نے بھی پرمعنی انداز میں کہا، اس کام میں مشتاقے کی کڑی بھی شامل تھی۔ ماجد اگر بدبخت ہے تو پینو بھی کسی منہ پالک سے کم نہیں۔ ماجد پینو کو زبردستی اغوا کر کے نہیں لے کر گیا، بلکہ وہ اپنی رضامندی سے ماجد کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی اور ان دونوں نے مل کر ہی مشتاقے اور خالصہ کی عزت کا فالودہ بنایا ہے۔ سیانے سچی کے کر گئے ہیں، اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا، مگر دیکھو شہر کی نگاہ سے۔ میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں مشتاقہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اولاد کی محبت میں اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو اس کے لچھن بھی دکھائی نہ دیں۔ مشتاقے نے تو پینو کو بے لگام چھوڑا ہوا تھا۔ تم لوگ آپس میں بحث بازی بند کر دو تو میں کارے سرکار کر کے اپنی روزی حلال کر لوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ اس دوران میں کانسٹیبل جنید بے ہوش بندے کو ٹانگے پر لاد کر اسپتال روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ماجد اپنے اچھے برے انجام کو پہنچ چکا۔ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ماجد کی موت میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کسی کے پاس بھی میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ نواز علی نے بڑی تیکھے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، میں یہ تو نہیں جانتا کہ ماجد کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، البتہ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ اس کی موت میں مشتاقے کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے نواز علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تھا۔
وہ جناب اتنی جرأت دکھانے کے لیے انسان کا غیرت مند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر مشتاقی کی عزت زندہ ہوتی تو معاملہ یہاں تک بڑھتا ہی نہیں۔ ایک ایسے پردیسی کو اس نے اپنا کرایہ دار بنا رکھا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ جانتا بھی نہیں تھا، اور پینو کا بھی ماجد سے کھلم کھلا میل جول تھا۔ یہ چاند تو ایک دن چڑھنا ہی تھا نا سرکار۔ مشتاق سائیکلوں والا ان لوگوں میں مجھے کہیں دکھائی دے ہی نہیں رہا تھا، شاید اس لیے بھی کہ مشتاق کے غائب میں نواز تیلی کو زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کے نکیلے اور ذہن میں بجھے ہوئے جملوں سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اپنے دل میں مشتاق کے لیے ناپسندگی کے جذبات رکھتا تھا۔ اس قسم کی باتیں تو پینو کی ماں خالدہ نے بھی مجھ سے کی تھیں کہ مشتاق کے بیجا لاڈ پیار نے پینو کا دماغ خراب کر رکھا تھا اور وہ حد سے زیادہ سرکش، ضدی، خودسر ہو گئی تھی۔ لیکن نواز تیلی کا انداز تنقید خاصا مقصمانہ تھا۔ نواز مینو سے گھسنے کا کوشش کرتے ہوئے بولا، ماشاءاللہ تمہارا تجربہ مشاہدہ خاصا وسیع ہے۔ تمہارے خیال میں پینو اس وقت کہاں ہوگی؟ مجھے کیا پتا جی، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کب کہا کہ تم اس کے مقام سے واقف ہو؟ میں نے بستر اس کی آنکھوں میں دیکھتے قدر نرم لہجے میں کہا، میں تو تمہارے خیال جاننا چاہ رہا تھا۔ جناب سیدھی سی بات تجھے کہ ماجد کی لاش چمنا باد کے کھیتوں میں پڑی ملی ہے، وہ اظہار خیال کرتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پچھلی رات ماجد کو ادھر ہی کہیں قتل کر کے اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ پینو چونکہ ماجد کے ساتھ کہیں بھاگی تھی، اسی لیے بھی اسے چمنا باد کے آس پاس کہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری بات میں وزن ہے نواز۔ میں نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا اور ٹھہرے لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں تم قانون کے ساتھ تعاون کرو۔ کس قسم کا تعاون تھا نگار صاحب؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نواز تیلی کو ایک طرف لے گیا۔ تم اپنے خیال کو ایک طرف رکھو اور ایک دو بندوں کو ساتھ رکھ کر چمنا باد اور اس کے گرد و نواح میں پینو کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کام بہت ہی ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ مجھ پر اعتماد کرنے کا بے حد شکریہ۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو اس معاملے کی کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شاباش، تمہاری اس خفیہ تحقیق کا جو بھی نتیجہ برآمد ہو اس کی رپورٹ تم نے تھانے آ کر میرے سامنے پیش کرنا ہے۔ اوکے سرکار، وہ بڑی اسٹائل سے بولا۔ میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے مزید 10 منٹ تک جائے وقوع کی رسمی کارروائی میں گزارے، پھر سرکاری اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے نواز تیلی کے ذمہ جو کام لگایا تھا اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت تھی، مگر ان لمحات میں میری نگاہ اس بے ہوش بندے پر ٹکی ہوئی تھی جسے میں نے کانسٹیبل جنید خان کی نگرانی میں علاج معالجہ کھیتوں سے اٹھوا کر اس اسپتال میں بھجوا دیا تھا۔ اگر اس بندے کی آنکھ اور زبان کھل جاتی تو اس کیس کے مختلف دروازوں پر لگے ہوئے تالے خود بخود کھل جانے تھے۔ آخر ڈاکٹروں کی انتھک محنت و توجہ اور دوائیوں کے جادو اثر نے عمل کر دکھایا اور ساپیر 4 بجے کے قریب اس بندے نے آنکھیں کھول دیں۔ لگ بھگ 6 بجے کے بعد وہ بیان دینے کے قابل ہو گیا۔ اسے حالت بے ہوشی سے عالم میں لانے کے لیے اسپتال کی کارکردگی کے علاوہ میری دعاؤں کا اثر بھی شامل تھا۔ اس کیس کو حل کرنے کے لیے ایک وہی تو شخص تھا جو میری امیدوں کا واحد ذریعہ تھا۔ وہ بندہ قدیر ہی تھا۔ اس نے خود کو زمانے بھر کی نظروں سے چھپا کر رکھنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑنے کے ساتھ ہی ایک نقلی شخصیت بھی تخلیق کر لی۔ اگرچہ ماجد نامی ایک انسان جیتا جاگتا چک 42 میں موجود تھا، لیکن وہ بہرحال ماجد نہیں تھا بلکہ قدیر سن آف رمضان علی تھا۔ قدیر نے جو ابتدا میں بیان دیا اس کا خلاصہ میں اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ پینو مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور وہ بھی مجھ میں گہری دلچسپی لیتی، مگر یہ سوچ کر کہ میں نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچے کا باپ بھی ہوں، پینو نے مجھ سے قاصرہ فاصلہ رکھا۔ ہمارے بیچ تعلقات آگے بڑھتے رہے اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب میں نے محسوس کیا کہ میں پینو کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس کی محبت سے مجبور ہو کر میں نے اسے اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا۔ یہ سب سن کر پینو بہت خوش ہوئی اور وہ ہر حال میں مجھے اپنانے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی پینو نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اس کے والدین کو پتہ چلا کہ میں ماجد نہیں قدیر ہوں اور میں نے انہیں اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ سب جھوٹ ہے، تو وہ شادی کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ ایک اندیشہ پینو کو یہ بھی تھا کہ اگر اس کے ماں باپ نے چک 42 جا کر قدیر کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تو یہ راز چھپا نہیں دے سکے گا کہ قدیر کی ماں دماغی مریضہ تھی اور اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہوئی۔ علاوہ ازیں چک 42 میں قدیر کی یعنی میری رپوٹیشن بھی کچھ اچھی نہیں۔ وہاں بسنے والا کوئی بھی شخص میری حمایت میں زبان نہ کھولتا کیونکہ میں نے کبھی کسی سے بنا کر رکھی ہی نہیں۔ لہذا ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ گھر سے بھاگ کر ہم کسی اور علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ فیصلہ ہی غلط تھا، لیکن اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا، سو ہم نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک قدم اٹھا لیا۔
مگر پھر سب کچھ الٹا ہو گیا۔ کیا الٹا ہو گیا؟ میں نے سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہوئے قدیر سے پوچھا۔ ہم دونوں جی ٹی روڈ کے کنارے بڑے مزے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک کسی نے میرے عقب میں آ کر میرے منہ پر ایک کپڑا رکھ دیا۔ اس نے بتایا عقب میں ہونے کے باعث میں اس منوس شخص کو دیکھ ہی نہیں سکا، بس اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی صحت مند شخص تھا جس نے اتنے زور سے میرے منہ پر کپڑا دبا رکھا تھا کہ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کپڑے میں سے ایک عجیب سی ناگوار بو بھی آ رہی تھی۔ اس گینڈے نے مجھے زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا۔ ان لمحات میں مجھے پینو کے لیے بہت فکر تھی، مگر میرے بسی نے مجھے کچھ کرنے ہی نہ دیا اور میں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ بولتے بولتے قدیر کی سانس پھول گئی تھی اور وہ دھیرے دھیرے کھانسنے لگا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ جس دور کا واقعہ ہے اس زمانے میں گجرانوالہ کے کلب سے گزرنے والی جی ٹی روڈ سنسان اور غیر آباد ہوا کرتی۔ کہیں کہیں کوئی فیکٹری اور بیچ میں خالی پلاٹس یا پھر تحت نگاہ سبز و شاداب کھیتوں کا لامحدود سلسلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قدیر کو پیش آنے والے واقعے کا کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ وہ خود پر ٹوٹنے والی بیتا کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک کمر چارپائی کے ساتھ کس کر باندھ دی گئی۔ پھر ایک موٹا تازہ ننگ دھڑنگ سیاہ بدن اور سرخ آنکھوں والا ٹھگنا سا بندہ میرے پاس آیا۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے خوفناک آواز میں کہا، میرا نام گلزار ہے، میں پینو کا عاشق ہوں۔ تمہاری یہ مجال کہ میری معشوقہ کو بھگا کر لے جاؤ، میں تمہارا حشر نشر کر کے رکھ دوں گا۔ پینو کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ اس پر گلزار نامی کوئی جن بھی عاشق ہے، لیکن میں نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ لیکن گلزار کو اپنے سامنے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ اس کے توے کے مانند سیاہ بدن پر صرف ایک لنگوٹ تھا۔ میں اس کی غضبناکی کو محسوس کر کے سہم گیا، تاہم پھر بھی میں نے جی کڑا کر کے پوچھ لیا، گلزار بھائی، میری پینو کہاں ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ میری منت سماجت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ تیش عالم میں بولا، بیچ میں نہیں، تم آئے ہو۔ میں تو بچپن سے ہی اس پر عاشق ہوں، وہ صرف میری ہے۔ اگر تم دوبارہ اپنی زبان پر اس کا نام لائے تو پھر میں تمہاری ہڈی اور پسلی کو ایک کر کے رکھ دوں گا۔ شرافت کے ساتھ پینو سے دستبردار ہو جاؤ کہ تو میں تمہیں اٹھا کر کسی دور دراز علاقے میں پھینک آؤں گا، لیکن اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو پھر اس کمرے سے تمہاری لاش ہی باہر جائے گی۔ تھانے دار صاحب اگرچہ میز گلزار نامی جن سے ڈر گیا تھا، لیکن پینو کی محبت نے مجھے بہت سہارا دیا اور میں نے گلزار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کیا۔ وہ مجھے کھانے پینے کے لیے بہت کم دیتا اور ہر بار آ کر ایک ہی بات کرتا، پینو کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اگر تمہیں زندگی عزیز ہے تو۔ جناب، پینو کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، میں کیسے اس کے خیال سے باز آ جاتا۔ میں بھی ہر تکلیف اٹھا کر اپنی ضد پر قائم رہا۔ تو پچھلی رات جب گلزار میرے پاس آیا تو اس نے غضیلے لہجے میں کہا، تم کتے کی دم ہو، میں نے تمہیں جان بچانے کے لیے جو مہلت دی وہ تم نے اپنی ہردرمی کی وجہ سے ضائع کر دی۔ اب موت ہی تمہارا مقدر ہے، سو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبانے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں اور کمر چارپائی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، لہٰذا میں اس نامراد کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور وہ گلا دبا کر مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ اس دوران میں کب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا مجھے کوئی خبر نہیں۔ ابھی اسپتال میں میری آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ جب تک تم اس نام نہاد گلزار نامی جن کے قبضے میں رہے، پینو کہاں تھی؟ اس کی داستان کے اختتام پر میں نے سوال کیا۔ میں پینو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، لیکن میں اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ اس نے امید بھری نظر سے میری طرف دیکھا اور لجاجت بھرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، خدا کے لیے میری پینو کو بچا لے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پینو سب سے پہلے مشتاق اور خالدہ کی ہے۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے سپاٹ انداز میں کہا، تم فی الحال ادھر اسپتال میں آرام کرو، میں پینو کو بچانے جا رہا ہوں، تم سے بعد میں آ کر بات کروں گا۔ وہ تچکرانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کانسٹیبل جنید خان کی قدیر کے ساتھ ڈیوٹی لگائی اور اسپتال کے عملے کو خصوصی ہدایت دی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ قدیر کی اسٹوری میں گلزار کی انٹری نے میرا کام آسان بنا دیا۔ یہ فرمان نادر شاہ عرف شاہ جی کا لگایا ہوا تھا کہ پینو پر گلزار نامی ایک جن عاشق ہے، جس کو بھگانے کے لیے وہ پینو کو 3 رات تک اس کے آستانے پر بلا کر کوئی خاص عمل کرنا چاہتا تھا۔ جب تک شاہ جی کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو انہیں دوسرا راستہ اختیار کیا۔ میں نے اسی رات 2 کانسٹیبل اور حوالدار فلک شیر کی مدد سے پیر فرتوت اور نادر شاہ کے آستانے پر چھاپا مارا اور شاہ جی کی ہوائس کا شکار ہونے والی پینو کو زندہ سلامت برآمد کروا لیا۔ شاہ جی اور اس کے دستے راز جلال کا جو میں نے حشر کیا، اسے آپ تصور کی نگاہ سے دیکھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کریں۔
اس سارے کھیل میں جلال نے اپنے حلیے میں خاصی ڈراؤنی تبدیلی کر کے گلزار جین کا کردار ادا کیا تھا۔ میں نے پینو کو مشتاق سائیکلوں والے کے حوالے کرنے کے بعد سمجھانے والے انداز میں کہا، اولاد سے اولاد لاڑ پیار ضرور کرو مگر اسے بے لگام نہ چھوڑو۔ وہ شرمندگی کے بوجھ سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ جھکی ہوئی گردن کے ساتھ نے مریل سے آواز میں جواب دیا، جو آپ کا حکم۔ یہ بندہ کبھی برا انسان نہیں ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان دونوں سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دینا۔ یہ تمہارے لیے ایک مثالی داماد اور پینو کے لیے اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ انہوں نے جو بھی کیا وہ ایک دوسرے کی محبت میں کیا، اگرچہ طریقہ کار غلط تھا مگر ان کی محبت میں کوئی عیب نہیں۔ مشتاق کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گردن اٹھا کر خاموش اور تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان آنسوؤں میں ندامت، خوشی، احسان مندی اور شکریہ کے رنگوں کی آمیزش تھی۔ میں نے اس کے آنسو پہنچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اور نگاہ جما کر اسے تکتا رہا۔ ایسے جذباتی مناظر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔